شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کے حاضرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ ہے احکام حج۔ جب سے رمضان المبارک کی بہاریں آئیں، حج کی باتیں بھی شروع ہو گئیں، اور رمضان المبارک کے بعد تو حج اور حج ہی کی باتیں عام طور پہ عاشقان رسول کی زبان پر ہوتی ہیں۔ مدینے کی باتیں گویا ہوتی ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مدینہ دیکھ لے، وہ وادی منی، وادی عرفات کو دیکھ لے۔ اور حج پہ جانا کس مسلمان کی تمنا نہ ہوگی؟ جو ایک بار حج کرتا ہے اسے دوسری بار کی تمنا ہوتی ہے، جو دو بار کر لیتا ہے تیسری بار کی تمنا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مزہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا، جس کی کیفیت بڑھتی ہی جاتی ہے، اور جو جتنی بار حج کی سعادت پاتا ہے، جو جتنی بار مدینے جاتا ہے، اسے پھر سے مدینے جانے کی تمنا رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی تمنا کے ساتھ جینا عطا فرمائے، اسی کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ بس مدینہ مدینہ ہماری زبان پر ہو، وادی مکہ کے جلوے ہمارے تصور میں ہوں، اور اسی طرح سے ہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ الحمدللہ مدنی چینل جگہ جگہ قدم بقدم ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور حج کے ایام میں بھی خاص طور پر حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے مدنی چینل ایک سے بڑھ کر ایک سلسلے پیش کرتا ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک بہت زبردست کڑی اور بہت ہی اہم سلسلہ آپ حج کے ایام میں ہر سال اس سلسلے کی صورت میں دیکھتے ہیں، جس کا نام ہے احکام حج۔ ہم جب اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حج کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ حج کیسے کرنا ہے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، حج کے دنوں کو کیسے گزاریں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، حج کے لیے گھر سے چلیں تو کیا کریں، کیا سامان لے کر چلیں، کس انداز سے لے کر چلیں، کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ نے پاؤں میں پہننا ہے، کیا سر پہ پہننا ہے، کیا منہ پہ رکھنا ہے، کیا ہاتھوں میں رکھنا ہے، کیا زبان پر رکھنا ہے، آپ کو یہ سب بھی گائیڈ کیا جاتا ہے۔ گھر سے جب ایئرپورٹ پہنچتے ہیں وہاں کے معاملات بھی بیان کیے جاتے ہیں، پھر جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے، اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ پھر پہنچ جاتے ہیں جدہ شریف، وہاں پر کیسے آپ نے اپنا وقت گزارنا ہے، مکہ شریف میں کیسے پہنچنا ہے، کس طرح کب لبیک پڑھنی ہے، کب آپ نے نیتیں کرنی ہیں، کیسے عمرہ کرنا ہے، کیسے آپ نے طواف کرنے ہیں، کیسے سعی کرنی ہے، کیسے حلق کرنے ہیں، پھر کب حج کے ایام جو ہیں خاص طور پر جن دنوں میں مناسک کے حج شروع ہو جاتے ہیں وہ دن کون سے ہوتے ہیں، پھر چلتے ہیں منی کی طرف، عرفات کی طرف، مزدلفہ کی طرف، پھر دوبارہ منی کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ خاص طور پر 5 دن جو حج کے خاص ایام ہوتے ہیں ان کو کیسے گزارنا ہے، اس کی تفصیل اور ترکیب بتائی جاتی ہے، اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قدم بقدم ہمارے مفتی صاحب ہماری رہنمائی اس سلسلے کے ذریعے فرماتے ہیں، اور مدنی چینل پر کئی سلسلے الحمدللہ اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حج کی باتیں بھی کریں اور حج کو سیکھ کر ادا کریں۔ لاکھوں روپے ہم لگاتے ہیں اور حج کرنے پر ظاہر ہے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ہم پیسہ تو خرچ کریں لیکن مناسک حج درست انداز میں ادا نہ ہو پائیں، حج بعض اوقات فاسد ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناقص رہ جاتا ہے، تو کیوں ایسا حج کریں کہ جس میں نقص ہو یا معاذ اللہ وہ فساد پر مبنی ہو؟ لہٰذا سیکھ کر حج کریں تو پیسے بھی وصول ہوں، ثواب بھی پائیں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی پائیں۔ اس حوالے سے ان نیتوں کے ساتھ مدنی چینل آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہوگی کہ اگر آپ کے خاندان میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی حج پر جا رہے ہوں اور آپ انہیں اس سلسلے کی طرف لے آئیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے کی رونق ہوا کرتے ہیں، جوابات بھی دیتے ہیں، اور ایک زبردست پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو آج انشاءاللہ طواف کے معاملے
معاملات، احرام کے معاملات بیان کیے جائیں گے، ڈیٹیلز میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ حج پہ نہیں بھی جا رہے تو بھی سلسلہ آپ کے لیے مفید ہے۔ علم دین یقیناً ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور پھر مکہ مدینے کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں۔ سیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ لطف ضرور آئے گا۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مدینہ ضرور دیکھیں گے، حج پر بھی جائیں گے تو یہ سیکھا ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ سیکھ کر جو حج کرنے کا مزہ ہے وہ بے سیکھے نہیں ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں آغاز میں اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ ہم شروع میں ایک بڑی ہی پیاری نعت یا حمد وغیرہ حج کے حوالے سے کوئی کلام سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ محمد وقار اتاری موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر بڑھیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف، سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وقار۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں۔ کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وہ تحفے عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ تحفے عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ تحفے عرفات۔ جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب
آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال کی جہاں میں سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ جانے والے، حج پہ جانے والے عاشقان رسول، ان کا ایک بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سہارا، سفر کا رفیق جو ہے وہ اس طرح کے کلام اور اس طرح کے وہ اشعار ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اشک بہاتے ہیں، سرکار کی یاد میں روتے تڑپتے ہیں۔ تو اپنے سفر کا ساتھی اس طرح کے کلاموں کو، نعت شریف کو، حج کے ایسی زبردست اشعار کو بھی رکھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کی کتاب وسائل بخشش سے آپ بہت سارے ایسے کلام پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر آنے والی تھرسڈے نائٹ جمعرات تقریباً رات 10:30 بجے کے آس پاس مدنی چینل پر انشاءاللہ محفل مدینہ کا بھی سلسلہ ہونے جا رہا ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی کرم فرمائیں گے۔ تو یہ بھی حجاج کرام ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں احکام حج سلسلہ، اور ہماری خوش بختی، خوش نصیبی، ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، عظیم الشان مفتی دعوت اسلامی، اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی ماشاءاللہ، ون آف دا بگیسٹ پرسنالٹی آف دعوت اسلامی، ماشاءاللہ میں کیا کہوں ان کے بارے میں، فار دا ورک ہی از ویری ہارڈ
very tight and very punctual, and for the people he is very kind, very soft, very light. دونوں زاویے ہیں ماشاءاللہ. محبت دینے میں اپنی مثال آپ ہیں, کام میں بہت پابند ہیں, پنکچول ہیں, ویری ہارڈ ورکنگ ماشاءاللہ. اور خاص کر احکام تجارت کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں, بزنس کے حوالے سے بہت زبردست ان کی تحقیقات, ریسرچز اور محنت ہوتی ہے. اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے. اور حج کے ایام میں خاص طور پر حجاج کرام دنیا بھر سے آپ سے رجوع کرتے ہیں اور آپ ان کے مسائل کا جواب یہ دیتے ہیں مدنی چینل پر بھی, اور اس کے علاوہ بھی سروسز ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک مفتی صاحب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ. آج سیکنڈ سلسلہ ہے, اور آج ہم کیا سنیں گے اس سلسلے میں, کچھ اگر سمری آپ بیان فرمائیں, پھر کچھ سوالات لیتے ہیں کالز کے ذریعے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبالغہ اس ہفتے بھی آپ کرنا نہ بھولے, یہ بھی آپ کی عاجزی ہے. سلسلہ کام حج ہے, ہم حج پر ہی بات کریں زیادہ بہتر ہے. آج ہم سلسلے میں ناظرین کے سوالات شامل کریں گے انشاءاللہ. آپ ایک سیگمنٹ لے کر آئیں گے غلط فہمی کا ازالہ, 2 سیگمنٹ ہیں انشاءاللہ, ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے اور ایک اصطلاحات ہیں. اصطلاحات بھی ہوگی ماشاءاللہ. اور جو پریزنٹیشن ہوگی, پریزنٹیشن کے اندر آج ہمارا بہت ہی اہم عنوان ہے طواف کا طریقہ. طواف کے عملی طریقے پر گفتگو ہوگی. ٹھیک. 3D کے ذریعے خانہ کعبہ کا تعارف کروائیں گے. اچھا. کس دیوار کو, کس کونے کو کیا کہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر پورے سفر حج میں جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے حجاج کے لیے, وہ ہوتی ہیں احرام کی پابندیاں. اچھا. کن کن چیزوں سے بچنا ہے. صحیح. تو ان پابندیوں کی سمریات پیش ہوگی. اچھا. تو بنیادی طور پر 2 چیزیں پیش ہوں گی پریزنٹیشن میں, طواف کا عملی طریقہ اور احرام کی پابندیاں. یعنی اگر دیکھا جائے تو حاجی اسٹارٹ ہی یہیں سے کرتا ہے, بالکل, احرام سے, اور پھر جاتے ہی عام طور پہ عمرہ ہوتا ہے, طواف عمرے میں طواف سب سے پہلے ہوتا ہے. تو آج کی نشست بہت اہم ہے حجاج کرام کے لیے خاص کر, تو آپ نے ضرور ہمارے ساتھ رہنا ہے, کہیں نہیں جانا, اور سلسلے کو دیکھتے رہیے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے حج کر لیا ہے حضور؟ مجھے 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کب کب؟ اور جو احکام حج سلسلہ ہے نا, یہ بھی اسی حج کی برکت ہے. اچھا. 2010 میں مجھے حج کا موقع ملا پہلی دفعہ ماشاءاللہ. ہمارے ایک ترکیب ہے کہ دارالفتاح سے ایک اسلامی بھائی حج کے لیے جاتا ہے ہر سال. اچھا ماشاءاللہ. تو 2010 میں میری باری آئی تو میں حاضر ہوا. واہ. اب میرے سامنے پورا موضوع تھا کہ حج پہلے تو میں خود سیکھوں. لوگ مسائل بھی پوچھیں گے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے سیکھنا, اور ایک ہوتا ہے درجہ کفایت کے لیے سیکھنا. یعنی جب کوئی عالم عوام میں اترتا ہے تو لوگ پھر اس سے مسائل پوچھتے ہیں. پھر وہ صرف اپنی ذات کے لیے اس کا مطالعہ ہونا ضروری نہیں ہے, صحیح, بلکہ درجہ کفایت. پہلا درجہ تو حاجت کا ہے, اپنی ذات کے مسائل جانتا ہو. دوسرا ہوتا ہے درجہ کفایت, کہ لوگوں کے مسائل پہ وہ جانتا ہو. اب مجھے اندازہ تھا کہ سفر حج جب ہوگا تو لوگ مسائل بھی پوچھیں گے, تو مسائل کو پڑھنا ہے گہرائی سے, وسعت کے ساتھ. اب میرے پاس 2 راستے تھے. یا تو میں کتاب الحج شامی سے یا کسی اور کتاب سے پڑھاؤں, کلاس کا ماحول ہو اور پڑھنا پڑھانا ہو. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کچھ سیکھنے کا. جی. صرف ایک کتاب الحج کو لے کر یا حج کے چیپٹر کو لے کر کلاس پڑھانا عملاً مشکل تھا. دوسرا ذریعہ میرے پاس مدنی چینل کا پلیٹ فارم تھا. صحیح, ناظرین کو پڑھا دیا جائے. تو میں نے پلاننگ کی 40 سلسلوں کی. اچھا. کہ 40 سلسلے میں ریکارڈ کرواتا ہوں. تو 40 سلسلوں میں تو میں کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ ریکارڈنگ میں وقت لگتا ہے اور بالکل تیاری ہوتی ہے, سب چیزیں. لائف سے زیادہ مشکل ریکارڈنگ ہوتی ہے. جی, لیکن میں نے 20 سلسلے ریکارڈ کروائے. 2010 میں جو سفر حج کے لیے میں روانہ ہوا, تو اس سال پہلی دفعہ احکام حج کا سلسلہ میں نے مدنی چینل پہ پیش کیا ماشاءاللہ. اور اس میں 20 سلسلے جو ہیں وہ پیش کیے گئے تھے. اس میں سنگل سلسلہ تھا. اچھا. اور کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا تھا, 1 یا 2 موضوع ہوتے تھے. صحیح. اس پر ہی پورا سلسلہ مشتمل ہوتا تھا. ٹھیک. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ایک تو مجھے یہ تھوڑا بہت سیکھنے کو موقع ملا. واہ. اور جو سب سے بڑی برکت میں نے محسوس کی اس کی, کہ جب ہر چیز کے بارے میں پڑھا تو ظاہر بات ہے اس کی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے. جیسے آج میں حجر اسود کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو ایسی روایتیں تھیں. مثال کے طور پر
ابن ماجہ کی ایک حدیث یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں اور وہیں آپ موجود ہیں اسی کیفیت میں اور گریہ فرما رہے ہیں. اللہ. تو حجر اسود سے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کا کیا عالم تھا تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک محبت پیدا ہوتی ہے. حجر اسود سے محبت پیدا کرنی ہے جناب, پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے محبت کی ہے. تو یوں حج کے اندر جو مقامات ہیں, جو ارکان ہیں, جو اعمال ہیں, جب ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے تو ایک جذبہ محسوس ہوتا ہے پھر بندے کو, طلب اور بڑھ جاتی ہے. طلب بڑھ جاتی ہے, اہمیت بڑھ جاتی ہے. بندہ جا کر وہاں پھر کوشش کرتا ہے کہ غفلت کا شکار نہ ہو. بالکل. تو پھر اس کا ایک بنیادی فائدہ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا کہ سفر حج کے اندر جو کلام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. جی جی. کہ نعتیں سننا, کلام سننا. اب وہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اس نے تو پورا ایک خلاصہ بیان کر دیا نا آج کے ارکان کا, ان کی اہمیت بھی بیان کر دی ہے. تو ایک حاجی کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ وہ کلام کے ذریعے رقت, ذوق اور شوق حاصل کرے. اسی طریقے سے مطالعے کے ذریعے بھی. عاشقان رسول کی 130 حکایات جو کتاب ہے واقعی تو ان کے لیے خزانہ ہے. بالکل. حاجیوں کے واقعات ہیں, اس سے رقت ملتی ہے. واقعی. پھر بہار شریعت کے اندر ہر عنوان سے پہلے احادیث موجود ہیں. طواف کا چیپٹر ہے تو وہاں درجن سے زیادہ احادیث موجود ہیں. پھر اور چیپٹر ہے تو وہاں احادیث موجود ہیں. تو وہاں سے جو فضائل پڑھنے کو ملتے ہیں ان فضائل سے مزید جذبہ ملتا ہے. صحیح. اس طرح یہ کہ حج کرنے والا جو ابھی پہنچا نہیں ہے اس کو پہلے سے ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کو فضیلتیں پڑھنے کے بعد خاص طور پہ یہ ہوتا ہے یار میں اتنی بڑی جگہ پہ جا رہا ہوں, ایسی عظیم جگہ پہ. پہلے تو وہ فریضہ ادا کرنے جا رہا تھا, اب ایک اور زیادہ لگاؤ چاہت کے ساتھ پہنچتا ہے, اور پھر اس کی رقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. بلا شبہ یہ سفر جو ہے عشق اور محبت کا سفر ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ رشیا سے چند دنوں کے لیے مدنی قافلہ آیا ہے, اس میں علماء اکرام بھی موجود ہیں, اور ایک شہر کے قاضی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مہمان کے طور پر تشریف لائے ہیں, اور امیر علیہ سنت بھی ان سے کیسی محبت کا اظہار فرما رہے تھے. یہ بھی آپ نے دیکھا علم سے محبت کی بھی علامت ہے. کچھ ان سے بھی مدنی پھول. جی شیخ علی کو اگر مائک دے دیں. اچھا. مرحباً یا سیدنا. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم حبيبي؟ أنا أخبر أولا عن هذا البرنامج. هذا برنامج سنوية, يعني كل سنة إذا ابتدأت أشهر الحج نحن نشرح هذه البرنامج. هذا برنامج متعلق بالحج, يعني بالتعليم وأحكام الحج. فنحن نعلم وندرس بواسطة القناة, ومليون من الناس يعني يرون إن شاء الله هذه البرنامج فيتعلمون مسائل الحج. يصل إلينا هواتف, بواسطة الهواتف أسئلة كثيرة فنجيبه أيضا. نحن نحبكم, مرحبا بكم في مجيئة هذا البرنامج. تھوڑا سا تعارف میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ. إذا أنتم تريد أن تقولوا شيئا ما قلت على هذه السلسلة كيف رأيتها؟ بارك الله فيكم. أدام الله هذا أمركم ما دامت السماوات والأرض. نحن منذ زمان هنا كنا ورأينا بأعيننا إن شاء الله كثيرا شيئا تأثر لنا إن شاء الله. عندما رجوع إلى بلدنا إن شاء الله سنطبق ما رأينا إن شاء الله. هذا أيضا شيء عظيم. من سهل للناس سهل الله إن شاء الله. ما شاء الله. أنتم تسهلون للناس طريق الحج إن شاء الله. ما شاء الله. الحج يهدم ما قبله إذا رعي كل فرائضه وواجباته وسننه ومستحباته, ولذلك من الحرام إلى المستكرهات إن شاء الله. نحن كنا هنا التقينا أناسا كثيرا من المسؤولين في دعوة الإسلامية. الحمد لله
على رأسنا وأعيننا إن شاء الله جزاك الله. كلهم جزاك الله بخير خيرا. وعلى خير وعلى عقيدة صحيحة وعمل صالح. الحمد للہ جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. دیکھیے علماء کی جو زبان ہے نا وہ ایک ہوتی ہے. الحمد للہ علماء دنیا میں کہیں بھی جمع ہو جائیں عربی ان کی زبان ہے. ماشاء اللہ. میں ان کے مادری زبان نہیں جانتا. اچھا یہ عربی نہیں ہے بیسیکلی؟ عربی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پاکستان سے آئے ہیں تو اپنی ایک الگ زبان ہے. لیکن علماء کہیں بھی ہوں ان کی ایک اپنی زبان عربی زبان سے وہ مربوط رہتے ہیں. ماشاء اللہ علماء ہیں ہمارے ان کے دل ملے ہوئے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. جس عقیدے پہ الحمدللہ ہم ہیں ان عقیدے پہ یہ لوگ ہیں. اور یہ بہت سراہ بھی رہے ہیں، مجھے لگا اہل سنت ہیں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ یہ حج کے حوالے سے رہنمائی کر کے. فقہ حنفی جو ان کے بلاد میں جتنی پرورش پائی ہے نا فقہ حنفی نے شاید ہی کہیں پرورش پائی ہے. اچھا. اب صاحب ہدایہ کہاں سے تعلق ہے؟ اچھا ماشاء ان اللہ. کے بلاد سے تعلق ہے، اس کے قریب و جوار سے. جو ازبکستان تاجکستان وغیرہ کے. پاکستان امام بخاری کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا. اسی مطلب کہ وہ جو خطہ ہے وہ جو ریاستیں ہیں بالکل ان میں سے ایک میں ہوتے ہیں. بالکل. تو دین اسلام کی بہت زیادہ جو آبیاری ہے ان علاقوں سے ہوئی ہے. الحمد. اور ایک تو وہاں ایسا قبرستان ہے جس میں مدفون تمام لوگوں کا نام محمد ہے. محمد ہے. سبحان اللہ. کیا تو بات. اہل محبت اور اہل ذوق کے وطن نہیں ہے. الحمدللہ. یہ لوگ آئے ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب کی بھی کیا بات ہے، گفتگو بھی ہوئی کچھ عربی میں. ہو سکتا ہے ناظرین کو بہت ساری باتیں سمجھ نہ آئی ہوں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ علماء اکرام آپس میں محبت بھری باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بھی حج کے اس سلسلے کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ جب ہم اپنے شہر اپنے وطن لوٹیں گے تو بھی ہم اسے ضرور دیکھیں گے اور اس کو اور عام کریں گے، زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کا ایک بہت اچھا ایک عندیہ انہوں نے دیا ہے کہ ارادہ ظاہر کیا. ہمیں بھی یہ کام ضرور کرنا چاہیے. کچھ کالز لے رہے تھے ہم اپنے ناظرین کے سوالات، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ سوالات، کچھ کالز دیجئے. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں احکام حج سلسلہ. مرحبا مفتی صاحب کی آمد مرحبا. اشفاق مدنی ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. اور مدنی پھول مفتی صاحب عطا فرمائیے کہ شوہر کا بیوی کو ساتھ لے کر جانا ضروری ہے یا والدین کو ساتھ لے کر جانا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے اور یہ کہہ دے کہ میری جگہ میرا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہو جائے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے. اور مفتی صاحب یہ جو حج ہے اس کی جو فرضیت ہے وہ ایک بار ہے یا جب وہ مالدار ہوگا تو اس وقت اس کی فرضیت ہوگی؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. دو سوال انہوں نے کیے ہیں. پہلے تو یہ کہ بلکہ شاید 3 سوال ہو گئے. تو زیادہ ہی ہو گئے. ہاں کہ اپنے بیوی کو لے کے جانا ضروری ہے یا ماں باپ کو؟ حج کی فرضیت کا تعلق استطاعت سے ہے. ٹھیک. جو صاحب استطاعت ہو گیا اس کا خود جانا ضروری ہے. ٹھیک. وہ کسی کا انتظار نہیں کر سکتا. ایسے جیسے نماز کے لیے اپنی نماز کسی سے نہیں پڑھا سکتا. تو جس پر شرائط پائی گئیں وہ بیوی کا انتظار نہیں کرے گا، والدین کا انتظار نہیں کرے گا. ایسے مواقع آتے ہیں کہ جناب بیٹا جو ہے صاحب استطاعت ہو گیا، والدین کو برا لگتا ہے کہ ہم بوڑھے آدمی ہیں، ہم نہیں جا رہے اور آپ جا رہے ہو. تو بہرحال والدین کو برا نہیں لگنا چاہیے. ایک مالی طور پر فرض ہو گیا حج کرنا، اب وہ جائے گا. اگر کوئی انتظار کرتا ہے کہ نہیں جناب کچھ اور پیسہ جمع ہو جائیں، کچھ اور ہو جائیں، چلو گھر کے 2-3 افراد ایک ساتھ ہو جائیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جس پر فرض ہوا اس پر فوری طور پر جانا پھر ضروری ہوگا حج کے موسم میں. اچھا انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جب مال آئے گا تب جانا پڑے گا؟ حج زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے. حج زندگی میں ایک بار جبکہ شرائط پائی جائیں. اچھا. شرائط پائے جائیں گی، استطاعت اور دیگر شرائط جب جمع ہوں گی ایک ہی دفعہ کرنا ہوگا. نبی اکرم علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. ٹھیک. دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے. صحیح. تیسری دفعہ سوال کیا، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا. اللہ. تو پتہ چلا نبی اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ حلال اور حرام کرنا آپ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت دی ہے. تو آپ کسی چیز کو حلال کرنا چاہیں تو حلال کر دیں، حرام کرنا چاہیں حرام کہہ دیں. کسی چیز کو فرض کرنا چاہیں تو وہ فرض ہو جائے. لیکن آپ رحیم ہیں، شفیق ہیں، رؤوف ہیں، اس بنا پر آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. ایک ہی بار اب حج فرض. جی. اچھا ایسی کوئی صورت ہے کہ ایک سے زیادہ بار حج زندگی میں فرض ہو جائے؟ ایسا کوئی سچویشن ایسی بن سکتی ہے؟ ہاں ایسی بن سکتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی نے حج کیا مرتد ہو گیا، پھر اسلام قبول کیا، شرائط پائی گئیں، دوبارہ حج کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ارتداد سے. عبداللہ منصور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں نزلہ ہو چکا ہے مجھے،
تو ناک پوچھنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں منہ نہیں چھپائیں گے، باقی اب ناک پوچھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جناب یوں کر کے پوچھ لیا، دور سے؟ نہیں پورا یوں کر کے ٹیشو لے کے پوچھ لیا۔ اچھا تو اس میں کیا ہے کہ منہ کے کچھ حصے کا چھپانا پایا گیا، جی جی، اب وہ یوں کر کے پوچھ لے، یوں کر کے پوچھ لے، تو اس میں چھپانا نہیں پایا جا رہا، جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب منہ چھپانے کی اجازت نہیں ملے گی ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ فیس ایک عام غلطی ہے جو اس ہاں۔ وقت ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے جی۔ کہ لوگ ماسک پہنتے ہیں، بالکل اور وہ ایک افواہ اڑ جاتی ہے کہ جناب وہ جراثیم آ گئے اور فلاں ہو گیا، نہیں بھی ہوتے تو ایک طبیعت میں نزاکتیں آ گئی ہیں۔ تو احرام کی حالت میں ماسک کس طرح پہن سکتے ہیں؟ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں یعنی حج کرنے کے دوران ایک ازدحام ہوتا ہے، رش سنا ضرور ہوگا، دیکھا کسی نے نہیں ہوگا۔ رش ہوتا کیا ہے جب پتہ چلتا ہے بندہ مطاف میں اترتا ہے، صحیح، اتنا رش ہے واقعی۔ کوئی پیک ٹائم کے اندر، پھر جب وہ مزدلفہ سے آ رہا ہوتا ہے مینا کی طرف، اور پھر پیدل اگر آیا تو پھر دھکے لگتے ہیں اور ہر طرف ازدحام ہی ازدحام، پھر جب پہلے دن کی رمی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ رش کیا ہوتا ہے۔ صحیح، تو مکہ مکرمہ پہاڑی ایریا ہے، تو وہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آکسیجن بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، پھر گرمی کے دن بھی ہیں۔ تو عام طور پر لوگوں کو گلے کے امراض ہو جاتے ہیں، یعنی گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، گلے کے امراض اور گلا بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مطاف میں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی، صحیح کرنے کے دوران اتنا تیز اے سی وہاں ہوتا ہے کہ اب وہ جرابے بھی نہیں پہن سکتے مرد تو، اب وہ اسی حالت میں طواف کرنا ہے۔ پھر بعض اوقات رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پہاڑی علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، رات بہت ٹھنڈی ہو گئی، کمروں میں بھی اے سی ہے، سب جگہ پر میں بھی ہوٹلوں میں ایسی ہے، تو وہ احتیاط نہیں رہتی، نیند بعض اوقات پوری نہیں ہوتی، تو گلے پکڑے جاتے ہیں، آوازیں بڑھ جاتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے امراض ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا ممکن ہے، احتیاط اس سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا دورہ، آئس کریمیں بٹ رہی ہیں، اتنا کچھ لنگر ہوتا ہے کہ وہ حاجی جو ہے نا وہ احتیاط نہیں کرتے، تو یہ سبب بھی ایک بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا سبب ہوتا ہے، اتنی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اتنا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، آب زمزم کے جو کولر رکھے ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مبرد ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ غیر مبرد ہے، یہ ٹھنڈا پانی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بہت تیز ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو اس کو مکس کر کے اگر پی لیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ بہت تیز ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے بھی گلے میں پریشانی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ اس کو ذرا نوٹ کر لیں گے تو زمزم شریف خوب پئیں، لیکن غیر مبرد پئیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آپ پی سکیں گے، پی بھی زیادہ سکیں گے اور اچھے صحت کے ساتھ انشاءاللہ پیتے رہیں گے، ورنہ بعد میں بالکل ایسی حالت ہو جاتی ہے حج کے قریب آ کر ٹھنڈا زمزم شریف بھی نہیں پی پاتے، اور بھی بہت کچھ کھانے کے لیے یہ جگہ جو ہے بلاک ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کو صحت دے۔ آپ کے سوالات ہم لے رہے تھے، کچھ کالز مزید لیتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ عمرہ مستحب عبادت ہے، اس میں اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے جو عوام کے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ کیا واجب ہے، تو عمرے کے ایک تو واجبات کیا ہیں، مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، اور اگر کوئی عمرے میں واجب رہ جائے تو اس پہ دم دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ان کے سوچ ذہن میں یہ سوال آیا ہے، سنا لوگوں سے کہ عمرہ مستحب ہے اور اس پر ہم دم کیوں دیں؟ یعنی ان کا بنیادی سوال یہ لگ رہا تھا کہ ایک چیز جب مستحب ہے، نفل ہے، تو اس میں واجب اور پھر اس پہ دم کیسے لازم ہو سکتا ہے؟ یہ کنفیوژن کیسے دور کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کہ جی نفل نماز میں وضو کیوں کروں؟ صحیح۔ عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، کیا اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ نفل نماز پڑھے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ پاکی ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تو نماز جب تک شروع نہیں کی تھی نفل تھی، جیسے نیت باندھ لی اب واجب ہو گئی ہے، صحیح۔ اور اسی وقت یہ نماز کہلائے گی جب اس کی تمام شرائط پائی جائیں۔ صحیح۔ اب کسی نے نفل نماز ہی پڑھی ہے لیکن وہ سجدہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جی نفل نماز تو ہے، سجدے کیوں کروں؟ تو ایسا سوچنا، ایسی سوچ غلط ہے۔ نفل نماز تمام تقاضوں کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ عمرے کی جو عبادت ہے، جب تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تھی وہ آپ کے لیے نفل عبادت تھی، جب عمرے کے احرام کی نیت کر لی تو اب وہ واجب ہو چکا ہے۔ رہا ان کا یہ سوال کہ عمرے کے واجبات کیا ہیں،
عمرے کے جو واجبات ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک واجبات ہیں احرام کے تعلق سے. احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو اس کے واجبات برابر ہیں. اچھا خلاف ورزیوں کا جو حکم ہے تقریباً برابر ہے. کوئی ایک آدھ جگہ فرق آیا تو آئے گا ورنہ تقریباً برابر ہے. صحیح. عمرے کے جو دیگر واجبات ہیں عمرے کے 4 حصے ہیں جو لازمی حصے ہیں. پہلا حصہ ہے احرام، دوسرا حصہ ہے طواف رکن ہے، تیسرا حصہ ہے سعی واجب ہے، چوتھا حصہ ہے حلق تقصیر کے ذریعے باہر نکلنا، یہ واجب ہے. ٹھیک. تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ عمرے میں 2 واجبات ہیں عملی طور پر. ایک صحیح کرنا صفا مروہ کی اور دوسرا حلق اور تقصیر کے ذریعے باہر نکلنا. صحیح. اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ احرام کے تعلق سے ہیں. تو اگر کوئی نفلی حج کے لیے جائے گا تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میں رمی نہیں کروں گا یا میں حج تمتع کر رہا ہوں تو قربانی نہیں کروں گا، بہت دیگر واجبات چھوڑوں گا، میں تو نفل حج کے لیے جا رہا ہوں احرام کیوں باندھوں؟ صحیح ہے. تو یہ سوچ غلط ہے. بہت اچھا جواب دیا ماشاء اللہ تفصیل کے بلکہ یہ ساتھ. سوچ نہیں ہوگی، یہ ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال ہوگا. جی بالکل صحیح فرمایا. ایک کوئی خدشہ کرتا نہیں ہے ایسا. کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے اگلی کال. میرا نام محمد جنید رضا تاری ڈھیرکی سے عرض کر رہا ہوں. میرا کام ہر سلسلہ میں سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ ایک اسلامی بھائی جس نے طواف زیارہ کیا اور سعی نہ کی تو کیا اس پہ دم لازم ہوگا؟ جی مفتی صاحب. صحیح حج کے اندر واجب ہے. حج کے تقریباً 27 واجبات ہیں، ان میں سے حج کی صحیح کرنا ایک واجب ہے. طواف زیارہ کے بعد صحیح نہیں کی. اس کا وقت کب تک ہے؟ وقت اس کا ہے یوں سمجھیں کہ میقات سے جانے سے پہلے تک اس کا وقت ہے. اچھا. اگر کوئی میقات عبور کر گیا تو اس نے ترک واجب کیا. اچھا. اس نے ترک واجب کیا، اس پر دم لازم ہو گیا. لیکن اگر وہ کسی بھی موقع پر آ جاتا ہے واپس اور واپس آ کر صحیح کر لیتا ہے تو دم ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ یا میں نہر میں کرے گا یا 15 دن کرے گا 16 دن کرے گا. صحیح. جب تک مکہ مکرمہ میں کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن میقات اگر عبور کر جاتا ہے تو پھر دم واجب ہو جائے گا. اب اگر زندگی میں بعد میں کبھی جاتا ہے تو حج کی صحیح کر سکتا؟ کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک. ادا ہو جائے گی اور دم ساقط ہو جائے گا. صحیح. اچھا یہ عدنان بھائی انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کیا حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کر لیا؟ بہتر تو یہی ہے کہ حج بدل کے لیے جب بھیجا جائے تو اس کو بھیجا جائے جو پہلے کر چکا ہے، کیونکہ وہ ارکان اچھی طریقے سے ادا کرے گا. یا کوئی عالم دین ہے، مسائل کو جانتا ہے، صحیح. پہلی دفعہ جا رہا ہے تو وہ عوام سے بھی زیادہ بہتر ہے. عوام نے اگر 4 حج بھی کر لیے ہوتے ہیں لیکن عالم دین ہے وہ ان سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے جب وہ پہلا حج کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن اگر کوئی شخص غیر عالم ہے اور وہ حج بدل کے لیے گیا ہے اور ارکان اس نے درست ادا کیے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک. ایسا نہیں کہیں گے کہ حج نہیں ہوا. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں اسلامی بہن ہے اگر کوئی شخص حج کرنے گیا ہے، مکے میں 8 دن اسٹے ہے اور عزیزیہ میں 11 دن، تو وہ نمازوں کا کیا سلسلہ ہوگا اس کا؟ ٹوٹل مکے شریف میں 19 دن ہو جائیں گے. عزیزیہ میں 11 دن ہے اور مکے کے قریب حرم جو مسجد حرام کے قریب ہے وہاں 8 دن ہے. بڑا ہی اہم سوال پوچھا ہے آپ نے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ الگ شہر ہے، عزیزیہ الگ شہر ہے. جی. حالانکہ معاملہ یہ ہے جس طریقے سے باب المدینہ میں ڈیفنس ایک ٹاؤن ہے یا ایک علاقہ ہے، اسی طریقے سے عزیزیہ ایک علاقہ ہے، ایک محلے کا نام عزیزیہ ہے. مکہ مکرمہ کی بستی کے اندر ہی ہے. صحیح ہے. تو اس کو الگ شہر شمار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں مینا الگ شمار ہوتا ہے. اچھا مینا الگ ہے. مینا الگ شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. میں وائف اور بچہ ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں اور اس سوال کے پوچھنا تھا، میرا بچہ 1 سال کا ہے، عمرہ باندھے گا یا نہیں باندھے گا؟ 1 سال کا بچہ ہے، عمرے کا وہ احرام باندھے گا یا نہیں باندھے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال کے بچے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. اس کے والد کی مرضی ہے، اس کی طرف سے اگر باندھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا والد نیت کرے گا اس کی طرف سے. ٹھیک. نیت جو نہ سمجھ بچہ ہے اس کا والد کئی مواقع پر اس کی جگہ جو ہے وہ نیت کرے گا، تلبیہ کہے گا. اچھا. اس طرح کے معاملات کرے گا. یعنی یہ بہتر ہے یا لازمی ہے حضور؟ دیکھیے بچے کے لیے تو کچھ بھی لازمی نہیں ہے. جو نابالغ بچہ ہے اس کے لیے تو کچھ بھی لازمی نہیں ہے. باپ کے لیے اس کی طرف سے ہر جگہ یہ کرنا لازمی کہلائے گا یا افضل کہلائے گا کہ کرے؟ 2 چیزیں نا. ایک تو اختیار شروع میں ہے. اچھا. کہ احرام کی نیت نہ کرے. اچھا. اچھا. بچہ ہر طرح سے آزاد ہے، باپ بھی آزاد. باپ بھی آزاد. اچھا پھر اس کے بعد اگر کروا بھی لی ہے تب بھی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا.
نابالغ کا عمل ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا بچہ اگر سمجھدار ہے، خود نیت کر سکتا ہے، خود تربیہ کہہ سکتا ہے، تو پھر علماء نے یہ لکھا کہ یہاں زیادہ بہتر ہے، صحیح، کیونکہ اب بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بالکل، تو وہ ہر موقع پر رکن ادا کرتا چلا جائے گا، اسے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب سے اب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کچھ پریزنٹیشن کی صورت میں، آپ بھی دیکھیں گے اسکرین پر کچھ مسائل، کچھ 3D اینیمیشنز اور احرام کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے بہت اہم اور امپورٹنٹ باتیں۔ آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جی محترم ناظرین کرام، ہم شروع کرنے لگے ہیں پریزنٹیشن۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے جس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے طواف کا عملی طریقہ، طواف کے متعلق کچھ تفصیل، طواف کی کتنی اقسام ہیں، اور احرام کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم طواف کی طرف اور دیکھتے ہیں طواف کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے۔ طواف کی 6 اقسام ہیں۔ طواف کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں۔ طواف کی 6 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے طواف زیارت، دوسرا ہے طواف عمرہ، تیسری جو قسم ہے طواف کی وہ ہے طواف قدوم، چوتھی جو قسم ہے اس کا نام ہے طواف وداع، پانچویں جو قسم ہے اس کا نام ہے طواف نفل، اور چھٹی جو قسم ہے اس کا نام ہے طواف نظر۔ آئیے ان 6 کی 6 اقسام کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم تھی طواف زیارت۔ یہ دوسرا فرض ہے حج کا، طواف زیارت کرنا، اور 10 ذوالحجہ یعنی جس کو یوم نحر بھی کہتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب فجر کی نماز جس وقت پڑھنا جائز ہوتا ہے، اس وقت سے اس کی ادائیگی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ واجب یہ ہے کہ 12 کی غروب سے پہلے کیا جائے۔ کسی نے نہیں کیا تب بھی اس پر یہ کرنا پوری عمر لازمی رہے گا، فرض رہے گا۔ احرام اتار کر ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بیویوں کے لیے شوہر کے لیے بیویاں حلال نہیں ہوتی، اسی وقت حلال ہوتی ہیں جب طواف زیارت کر لیا جائے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے۔ طواف زیارت کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ طواف زیارت کے لیے کیا واجب ہے میں بیان کر چکا کہ یہ واجب ہے کہ ایام نہر کے اندر ہو، نہ کیا ہو تو بعد میں کرنا بھی ضروری ہے۔ طواف کی دوسری قسم ہے طواف عمرہ۔ طواف عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے کے اندر 4 لازمی باتیں ہیں، 4 لازمی باتیں۔ پہلی چیز ہے احرام، یہ عمرے میں شرط ہے۔ دوسری چیز ہے طواف، یہ عمرے میں رکن ہے۔ تیسری چیز ہے سعی، یہ عمرے میں واجب ہے۔ اور چوتھی جو لازمی چیز ہے عمرے میں وہ ہے حلق اور تقصیر کے ذریعے باہر نکلنا، یہ عمرے میں لازمی چیز ہے۔ 2 قسمیں ہم نے سنی طواف کی۔ آئیے تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں، طواف قدوم۔ تیسری قسم ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے سنت موقدہ ہے، سب کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ کس کے لیے ہے سنت موقدہ اور کس کے لیے نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی جناب، کیا عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت موقدہ ہے؟ نہیں۔ کیا حج تمتع کرنے والوں کے لیے سنت موقدہ ہے؟ نہیں۔ وہ آفاقی جو حج افراد کر رہا ہے، وہ شخص جو آفاق سے نہیں آیا بلکہ ہل کا رہنے والا ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، حج افراد کر رہا ہے، کیا اس کے لیے سنت موقدہ ہے؟ نہیں۔ جبکہ آفاق سے آنے والا جو میقات کے باہر سے حج افراد کے لیے آیا اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے حج قران کرنے والے کے لیے بھی طواف قدوم سنت موقدہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ طواف قدوم جو ہے یہ کس کے لیے سنت موقدہ ہے اور کس کے لیے سنت موقدہ نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ سنا کہ حج افراد والا کرے گا جبکہ آفاق سے آیا ہو اور حج قران والا کرے گا تو یہ بات لازمی ہے کہ یہ حج سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی افراد حج قران والے اور حج افراد والے احرام میں ہی ہوں گے حج سے پہلے، تو لا محالہ طواف قدوم اس کے لیے احرام ضروری ہوا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
حالت احرام میں یہ طواف کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ طواف قدوم کب کیا جاتا ہے، طواف قدوم کرنے کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے۔ ہم نے سنا کہ جو آفاقی حج افراد کرنے والا ہے، مکہ مکرمہ پہنچے گا، اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ وہ طواف قدوم کرے، طواف قدوم کرے گا وہ، اس کے علاوہ نفل طواف کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن سنت موقدہ اس کے لیے اب یہ ہے، اس پر عمرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو فرد ہے جو طواف قدوم کرے گا وہ حج قران کرنے والا۔ حج قران کرنے والا پہلے عمرے کی ادائیگی کرے گا۔ حج قران کرنے والے نے کسی بھی نیت سے کوئی بھی طواف کیا، اس کا پہلا طواف عمرے کا طواف ہی کہلائے گا، صحیح کرے گا عمرے کی، پھر وہ طواف قدوم کرے گا۔ تو یہ دو مواقع ہیں طواف قدوم کرنے والا، ایک ہے وہ آفاقی جو حج افراد کر رہا ہے، دوسرا ہے وہ حج قران کرنے والا، اور یہ طواف حالت احرام ہی میں ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں طواف وداع۔ طواف کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع سب لوگوں پر نہیں ہے، حج میں طواف وداع بعض لوگوں پر واجب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس پر نہیں ہے۔ کیا عمرہ کرنے والا طواف وداع کرے گا؟ جی نہیں، عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آتے ہیں، جدہ کے لوگ بھی آتے ہیں، میقات کے اندر کے لوگ بھی آتے ہیں، اگر وہ حج کرنے آئیں گے ان پر طواف وداع واجب نہیں۔ میقات کے باہر سے کوئی آیا ہے حج کرنے، صرف حج کرنے، اور یعنی عمرہ کی نفی ہو گئی۔ میقات پر کوئی شخص میقات کے باہر سے آیا ہے اور کوئی بھی حج کر رہا ہے، افراد کر رہا ہو، تمتع کر رہا ہو، قران کر رہا ہو، اس پر واپسی میں طواف زیارہ کے بعد طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اس طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، یہ طواف زیارہ کے بعد ہوگا۔ اگر کوئی طواف زیارہ کے بعد حالت احرام میں ایک طواف کر لیتا ہے تب بھی طواف وداع ادا ہو گیا، عام لباس میں کرتا ہے تب بھی طواف وداع ادا ہو گیا۔ ویسے تو عام طور پر طواف زیارت بھی احرام میں نہیں ہوا کرتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ تو طواف وداع، طواف زیارہ کے بعد کوئی بھی طواف ادا کیا جائے اس سے طواف وداع ادا ہو جاتا ہے۔ وداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رخصت کے وقت کیا جاتا ہے، واپسی میں کیا جاتا ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ واپسی میں کیا جائے۔ بعض اوقات 10 دن ہوتے ہیں، 15 دن ہوتے ہیں، 20 دن ہوتے ہیں، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کوئی بھی نفلی طواف کر لیا طواف وداع ادا ہو گیا۔ پانچویں قسم کی طرف چلتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے ہماری نفلی طواف کرنا۔ نفلی طواف کرنا کس کے لیے اہم ہے؟ اہم تو سب کے لیے ہی ہے، لیکن بطور خاص جو آفاق سے جاتا ہے، آفاق سے جانے والے کے لیے علماء نے یہ لکھا، اس کے لیے تو نفل نماز پڑھنے سے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ طواف کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، وہاں جا کر طواف میں مشغول رہیں، طواف کرتے رہیں، اس کی فضیلتیں آپ کو حاصل رہیں گی۔ نفل طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب بھی طواف کیا جائے گا، وہ نفل ہو یا غیر نفل ہو، کوئی بھی طواف ہو، بہرحال ایک چیز ضروری ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا لازمی ہو جائے گا۔ طواف کی چھٹی قسم ہے طواف نظر۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں لازم تو نہیں ہوتی، لیکن جب منت مان لی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہیں۔ اب لازم ہونے کے تعلق سے پورا ایک شریعت کا ضابطہ ہے کہ کون سی چیز کی نظر اگر مانی جائے تو وہ لازم ہو جائے گی، کون سی چیز کی نہ مانی جائے لازم نہیں ہوگی۔ یہ ضابطہ جداگانہ بات ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر کسی نے طواف کرنے کی نظر مان لی تو وہ طواف واجب ہو جائے گا، اسے بطور نظر اب کرنا ہوگا۔ طواف کے تعلق سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ نظر کی مثال تو نہیں ہے، لیکن ایک الگ سے قسم کی مثال ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک قسم اٹھا لی کہ جناب اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ دنیا میں صرف میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، تو میری بیوی کو 3 طلاق یا میری بیوی کو طلاق۔ اب فقہائے عصر کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ طلاق سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز ایک وقت میں بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر یہ قرآن پڑھتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن صرف اسی نے پڑھا ہے، کسی نے نہیں پڑھا؟ تو جو بھی جس عبادت کی طرف بھی رخ کیا وہاں یہ تعین کرنا مشکل تھا، دشوار تھا کہ یہ عبادت صرف اسی نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ چلے جاؤ، مطاف خالی کروا لو، صرف تم ہی طواف کرو، کوئی نہ کر رہا ہو، تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی کہ تم نے ایک ایسی عبادت کی
جو تم ہی کر رہے ہو کوئی اور نہیں کر رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کی فقاہت کی بنا پر اس شخص کی جو پیچیدگی تھی، دشواری تھی، وہ حل ہوئی۔ اب طواف کرنے کے حوالے سے دو باتیں مزید میں عرض کرتا چلوں ضمنی طور پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض طواف ایسے ہوتے ہیں اس میں استباء کرنا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے حالت احرام ہوتی ہے، ہر حالت احرام میں کیا جانے والا طواف اس میں استباء کرنا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ 3 قسم کے طواف ایسے ہیں جس میں استباء کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے عمرے کا طواف، اس میں استباء کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے طواف قدوم۔ اگر کسی شخص نے طواف قدوم کے بعد سعی کرنی تھی حج کی تو اس کے لیے اب سنت موقدہ یہ ہے کہ استباء کیے ہوئے ہو۔ اگر کسی نے طواف الزیارت حالت احرام میں کیا نمبر 1، اور حالت احرام میں کرنے کے ساتھ ساتھ جو حج کی سعی ہے وہ بھی اس کو کرنی تھی، حج سے پہلے نہیں کی تھی، اب اس کے لیے بھی سنت موقدہ ہے کہ یہ طواف زیارت کے اندر استباء کرے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس طواف میں استباء ہوتا ہے، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی اس میں استباء نہیں ہوتا۔ استباء کی کیا کیفیت ہے، کس انداز پر کھڑے ہوں گے تو استباء کہلائے گا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عملی طور پر۔ جی فیصل بھائی، یہ دیکھیے سیدھا کندھا جو ہے اس پر چادر نہیں لپیٹی ہوئی، ویسے تو یہ احرام میں نہیں ہے، چادر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ استباء کیا ہوتا ہے۔ یہ استباء جناب، اور اگر استباء نہ ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ جی یہ عام کیفیت ہے۔ تو وہ طواف جو حالت احرام میں کیا جائے اور اس کے بعد صحیح ہو اس میں استباء ہوتا ہے، ورنہ استباء سنت موقدہ نہیں، ہر طواف میں بھی استباء نہیں ہوتا۔ بیٹھیے ماشاءاللہ۔ استباء کر لیا جناب، طواف کی تیاری ہے۔ طواف کی تیاری کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، مومنٹ کیا ہوگی، خانہ کعبہ کا تعارف کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے اشفاق بھائی۔ خانہ کعبہ کا تعارف کیا ہے؟ خانہ کعبہ سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کیا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے ہر کونوں کے نام ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کے نام ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا تعارف کیا ہے، خانہ کعبہ اور متعلقات کا تعارف اور طواف کا عملی طریقہ۔ جی جناب، ہم جا رہے ہیں اوپر سے، اور یہ حجر اسود کے بالکل مقابل طواف حجر اسود سے شروع کرنا واجب ہے۔ یہ حج کی جو 27 واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب ہے کہ طواف حجر اسود سے شروع کیا جائے۔ حجر اسود رائٹ پہ ہوگا لیفٹ پہ؟ یہ حجر اسود ہے جناب۔ ٹھیک، یہ ہمارے دائیں طرف ہوگا کہ بائیں طرف؟ دیکھا ہی جائے گا کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف کوئی منہ کر کے کھڑا ہے اور حجر اسود کے اس طرف کھڑا ہے، اگر باب کعبہ کی طرف تو لیفٹ پر ہوگا، لیکن لیفٹ پر نہیں ہونا چاہیے، رائٹ پر ہونا چاہیے۔ میں آگے بتا رہا ہوں اس کا۔ اچھا، یہ جو خول نظر آ رہا ہے اس خول کے اندر حجر اسود کے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو حجر اسود ایک ہی پتھر میں تھا، لیکن حالات مختلف ہوتے رہے۔ ایک ایسا بھی دور آیا کہ حجر اسود کو لوگ چرا کر لے گئے تھے، مصر لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر کئی سالوں کے بعد واپس لایا گیا۔ اس خول کے اندر حجر اسود ہے، اور اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں، اور یہ جو خول ہے یہ حجر اسود ہے۔ آگے چلتے ہیں، حجر اسود سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، باب کعبہ نظر آ رہا ہے اور حجر اسود نظر آ رہا ہے۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے خانہ کعبہ کا، اس حصے کا نام ہے ملتزم۔ جب بھی ملتزم کا تذکرہ آئے گا اس سے مراد یہ حصہ ہوگا، بڑا بابرکت حصہ ہے۔ ملتزم وہ جگہ ہے، ویسے تو پورا خانہ کعبہ ہی مقام قبولیت ہے، لیکن بطور خاص ملتزم بھی ایک مقام قبولیت ہے۔ عمرہ کرنے والا جو ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مقابل آ کر دعا کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے اور یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمیں نظر آتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، اسے باب الکعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، بہت زیادہ اونچا ہے، اور اس کے اندر داخلہ یقینی طور پر خوش بختوں کا حصہ ہے، لیکن غریبوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے، آگے میں عرض کر رہا ہوں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو کونا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کونے کا نام ہے رکن عراقی۔
اسے رکن عراقی کہتے ہیں۔ یہاں کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس طواف کرنے والا آئے گا، یہاں سے گزر جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ہمیں ایک یو نظر آ رہا ہے۔ یہ یو اصل میں دیوار ہے، اوپر پر نالا ہے، اس کے نیچے یہ دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار خبر واحد کے مطابق، بعض احادیث مبارکہ کے مطابق، اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ موجودہ زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ ایک داخلہ یہاں سے بھی ہے، لیکن یہ داخلہ عام طور پر بند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آر پار ہو جائے گا، ایک طرف سے تقریباً بند ہوتا ہے، صفائی ستھرائی میں یا کوئی حارثین یا گارڈ وغیرہ جاتے ہیں تو کھلتا ہے، ورنہ یہ بند ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری طرف جو راستہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے، لوگ وہاں سے آتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں باہر رہ گیا؟ اگر یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا تو باہر کیوں رہ گیا؟ ماجرا یہ تھا کہ قریش نے اس بات کا عہد کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے اور حلال رقم سے کی جائے۔ انہوں نے حلال رقم جمع کی، جتنے پیسے ان کے پاس تھے اتنے ایریوں کو انہوں نے تعمیر کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی خدمت آپ کے سپرد ہوئی، لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اسی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو آپ تعمیر کیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جن بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں بار بار تبدیلی لوگوں کو متزلزل نہ کر دے، اس لیے انہی بنیادوں پر قائم رکھا گیا کہ جو قریش نے قائم کی تھیں، اور یہ حصہ باہر رہ گیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غریبوں کے لیے اس میں راستہ کھلا ہے، جب جائیں داخل ہو جائیں، دعا کریں، عبادت کریں، نفل پڑھیں۔ اور چونکہ وہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تگڑی شخصیات جاتی ہیں، عام شخصیات نہیں جاتی۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے، کوئی سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو کعبہ کا حصہ ہے، صرف اسی کے سامنے نماز پڑھی، جب اس رخ پر ہی آئے گا اس کے سامنے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو کعبہ ہے اس کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مسائل یہاں تو نہیں ہوتے، جب بندہ مطاف میں اترتا ہے، مسجد الحرام میں اترتا ہے، تب وہاں کعبے کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے اشفاق بھائی، واقعی بہت وہاں کعبے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہوٹل میں جا کے سب سے بڑی دشواری یہ ہوتی ہے قبلہ کس طرف ہے، قبلہ، کیونکہ اگر آپ کا ہوٹل اس طرف ہے تو آپ نے یوں منہ کرنا ہے، اس طرف ہے تو آپ نے یوں منہ کرنا ہے، اس طرف ہے تو آپ نے یوں منہ کرنا ہے۔ تو ہوٹل بھی بدلتے رہتے ہیں، حاجی کبھی عزیزیہ میں ہوتا ہے، کبھی قریب آتا ہے، کبھی دور آتا ہے، حج سے پہلے ہوٹل کہیں اور ہوتا ہے، بعد میں کہیں اور ہوتا ہے، تو قبلے کی دشواری بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور مسجد میں اتر کے بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑے آرام سے مکر کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھا جائے تو کعبہ ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ جب کعبہ نظر آ رہا ہو، یعنی مسجد الحرام میں یہ حکم ہے، بالکل مواجہت ضروری ہے۔ اب 45 ڈگری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، 45 ڈگری والا معاملہ باہر ہے، صحیح، مطلب آبادی میں تو ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، یہاں مواجہت ضروری ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ تھا حتیم، اسے حتیم کہتے ہیں۔ وہ شعر سنا دیں نا آپ، تو ایسا لگتا ہے ہمارے سلسلے میں کوئی نعت خواہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بالکل ہے نعت خواہ۔ آغوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ آغوش کہتے ہیں باہیں پھیلانے کو۔ اعلیٰ حضرت کا ایک تخیل ہے، اور اعلیٰ حضرت کے تخیل پر اگر بات کی جائے تو یہ جو کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، تخیلات کا سمندر ہے۔ ہر شعر میں وہ عشق و محبت کا تخیل پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حتیم گویا کہ آغوش کھولے ہوئے آ جاؤ میرے اندر، آ جاؤ میرے اندر۔ جب ہم مکے جاتے ہیں تو مکے کی محبت، لیکن جب ظاہر مدینہ جانے لگتا ہے،
اگرچہ کہ آغوش کھولے ہوئے ہے لیکن اس کے اوپر تو دھن تاری ہے مدینہ جانے کی، پھر تو بس وہ مدینہ ہی جا رہا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ آگے چلتے ہیں، پرنالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پرنالے کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ میزاب فارسی کا لفظ ہے، پرنالہ کہہ لیں یا میزاب کہہ لیں، تو یہ برکت کے لیے نام بتایا جا رہا ہے، ورنہ حج کے اعمال کا پرنالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں کی ایک ایک انچ، ایک ایک خطہ، ایک ایک حصہ ہمارے لیے عشق و محبت کا سبب ہے، عشق و محبت اور دل میں قرار کا سبب ہے۔ اور بات چل رہی ہے تعارف خانہ کعبہ پر، اس لیے بیان کیا گیا، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، خانہ کعبہ کا جو اب اگلا سرا آئے گا اسے رکن شامی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ سب کا ہے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ جو کونا عراق کی طرف تھا اس کا نام رکھ دیا رکن عراقی، جو کونا ملک شام کی طرف تھا اس کا نام رکھ دیا رکن شامی، جو کونا ملک کے یمن کی طرف تھا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ رکن یمانی۔ تو یہ ایک اجتماعیت ہے، خانہ کعبہ سب کا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں جناب۔ یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے مستجار۔ رکن شامی اور یمانی کے درمیان جو دیوار ہے مستجار کہتے ہیں۔ مستجار کا معنی ہے پناہ مانگنے کی جگہ، لوگ یہاں آ کر پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں جمع ہوا کرتے تھے، امن ملتی تھی، مستجار اس کا نام پڑا۔ اگلی دیوار پر آتے ہیں، اگلی دیوار کا نام ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی بہت ہی مبارک کونا ہے، اور استلام تو یہاں نہیں ہوتا، طواف کرنے والا جب گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ چوم لے یا اس پر ہاتھ لگا لے پھر آگے گزرے، رش نہ ہو جب بھی ایسا کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک ایک جہت کی، ایک ایک زاویے کی اپنی ہی بات ہے۔ اس دیوار کا نام ہے مستجاب، اللہ اللہ، دعا قبول ہونے کی جگہ، اجابت کی جگہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے یہاں آمین کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو دعا کرتا ہے اس پر آمین کہی جاتی ہے، اس لیے اس دیوار کا نام پڑ گیا مستجاب۔ تو ہم نے تقریباً تمام سمتوں کا جائزہ لے لیا، اور حجر اسود دوبارہ ہمیں نظر آ رہا ہے، حجر اسود کے دوبارہ قریب پہنچ چکے ہم، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ ابھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا حصہ تو نہیں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے۔ تبرک کی اگر کوئی دلیل ہے، آثار مقدسہ کی اگر کوئی دلیل ہے، تو جو دلیل ہمیں، ایک تو وہ دلیل جو ہم سنتے ہیں احادیث کی صورت میں، آیات کی صورت میں، جی ہاں آیات کی صورت میں بھی سنتے ہیں ہم، وہ جو صندوق تھا، ہاں بالکل، سکینہ، تابوت سکینہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو ہم آیات میں سنتے ہیں، ہم احادیث میں سنتے ہیں، وہ تو ہے سننا۔ اگر بات دیکھنے کی ہو تو دیکھنے میں سب سے بڑی نشانی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جالی ہے، اس جالے کے اندر چاندی کے 2 کٹورے ہیں، ان کٹوروں کے اندر 2 مٹی کے حصے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک حصے پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صاحب السلام کا دایاں قدم چھپا ہوا ہے، اور ایک حصے پر بایاں قدم چھپا ہوا ہے۔ ان کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان اتنے عظیم ہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک خانہ کعبہ کے سامنے نصب رہیں گے۔ اللہ، واتخذوا من مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ افضل جگہ جو ہے اس کے پیچھے ہے، حاجی اس کے پیچھے آئے، خانہ کعبہ اور اس کے سینے کے درمیان یہ مقام موجود ہے، اس مقام کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو تبرک کی کتنی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آثار مقدسہ، انبیاء کے جو نشانیاں ہیں، ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو لباس کے حصے ہیں، اس کی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ برکت سے بڑھ کر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بہرحال کی ایک نشانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تبرک کی، آثار کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اب جناب تعارف ہو گیا، اب اصل کام ہے، اور اصل کام ہے طواف شروع کرنا۔ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ایک اوپر سے ہم منظر دیکھتے ہیں کہ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی۔ تو مفتی صاحب یہ جو جگہ ہے خانہ کعبہ کے اطراف میں، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو، کھلی جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پوری جو مسجد الحرام ہے وہ بھی مطاف ہے۔ اچھا، یعنی مسجد کے اندر سے مثال کے طور پر
چھت سے کسی نے طواف کیا ہے، برآمدے سے طواف کیا ہے یا مسجد کے حصے سے طواف کیا ہے، اس کا طواف درست ہے۔ اور طواف الزیارت کے اندر فل پیک چل رہی ہوتی ہے مسجد، مطاف بھی بھرا ہوا ہے، برآمدے بھی بھرے ہوئے ہیں، چھتیں بھی بھری ہوئی ہیں، اور جتنا زیادہ دور سے طواف ہوگا اتنا زیادہ مشقت کا باعث ہوگا، مشکل ہوگا، لمبا ہوگا۔ لیکن ویل چیئر والوں کو مطاف میں نہیں چھوڑتے، ویل چیئر والے برآمدے سے کر رہے ہوتے ہیں، دور سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ والے بھی، ان کو بھی لمبا چکر پڑتا ہے۔ مطاف کا مطلب بتا دیں گے حضور؟ مطاف کا مطلب ہے طواف کرنے کی جگہ۔ اچھا، تو مطاف اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف یہاں سے بھی طواف ہوتا ہے، مسجد پوری مسجد سے طواف ہو سکتا ہے، مسجد کے باہر سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ جو باہر کھلا صحن ہے وہ مسجد کا ایسا نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ فنائے مسجد ہوگا، عین مسجد سے طواف ہوگا۔ لیکن افضل یہ ہے قریب سے قریب رہ کر طواف کیا جائے، اتنا قریب نہ ہو کہ کپڑے مسوں، لیکن قریب سے قریب رہ کر طواف کیا جائے۔ البتہ اگر رمل بھی کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا دور جائیں تاکہ آپ کو رمل کا موقع ملے۔ پٹی نظر آ رہی ہے، ہم نے ڈالی یہ پٹی، فی الحال یہ پٹی نہیں ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جب طواف کی نیت کرنی ہے اس سے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اس سے آگے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ نیت کس طرح کرنی ہے آگے چلتے ہیں۔ جی جناب، بالکل دکھا دیا کہ جناب تھوڑا اور قریب سے اس طرح آپ نے، یہ پٹی ہے، اس کے پیچھے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، تھوڑا اور بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کریکٹر ہم نے کھڑا کیا ہے، اور یہ کریکٹر یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، یہاں کھڑے ہو کے نیت کر رہا ہے۔ اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني۔ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں بیت الحرام کے طواف کی، تو قبول فرما اور اسے آسان فرما دے۔ اس کی دعا کا ترجمہ تھا۔ تو یہ یہاں کھڑے ہو کر نیت کرے گا، عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں اتنا خیال کافی ہے، عزم مصمم کہ میں طواف کر رہا ہوں، یہی اسی کا نام نیت ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ مطلب کہ عزم ہے۔ تو نیت یہ کرے گا، اور نیت کرنے سے پہلے اجتبا کر لے، اگر اس کو اجتبا کرنا ہے تو میں بیان کر چکا اجتبا کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ نیت کرتے وقت اس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ یہ تو ہے تصویر، ایک ہوتی ہے تصویر اور ایک خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ جناب یوں ہوگا، اور ایک ہوتا ہے معائنہ۔ اور بڑے لوگ کہتے ہیں الخبر لیس کالمعائنہ، خبر اور ہوتی ہے، معائنہ اور ہوتا ہے۔ اتنی آسانی سے جو یہ کھڑا ہے یہاں پر، اتنی آسانی سے کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ طواف میں رش ہی رش ہوگا، جم غفیر ہوگا، بہت مشکل سے اس کو ایک لمحے کا موقع ملے گا۔ پیچھے سے لوگ آ رہے ہوں گے، دھکے پڑ رہے ہوں گے، اور ان کو جگہ بھی دینی ہے۔ تو بس آپ نے بہت ہی لمحوں میں نیت کرنی ہے، یوں آپ نے رخ کرنا ہے جس طرح یہ رخ کیا ہوا ہے، لمحوں میں نیت کرنی ہے۔ اور جب بھی طواف کرنے کے لیے آپ مسجد میں آئیں، ایک بات کا خیال رکھیں، آپ ایسے دروازے سے آئیں کہ یہاں پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ اس طرف کے دروازے سے آئے، باب فتح سے آئے یا باب عمرہ سے آئے، تو آپ کے لیے یہاں پہنچنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ کے ہوٹل ہی وہیں ہیں تو پھر تو آپ کو وہیں سے آنا پڑے گا۔ تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ رش سے آنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، اپوزٹ نہ چلیں بالکل بھی۔ مطاف میں اتر کر اپوزٹ چلیں گے، ایک شخص سینکڑوں لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ پچھلی اس طرف سے آئیں جس طرف سے طواف شروع کرنا ہے، جہاں بھی دور دراز آپ کو موقع ملے نیت کر لیں، تھوڑا پیچھے سے بھی نیت کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن کم از کم یہاں سے نیت کریں۔ اور خاص حجر اسود کے سامنے بھی اگر نیت کر لی ہے تب بھی کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے حجر اسود کے پیچھے سے نیت کریں، تاکہ جب بندہ حجر اسود کے سامنے سے گزرے گا اس کا پورا وجود حجر اسود کو طواف کی حالت میں کراس کر لے گا، یہ افضل ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہم نے یوں لکھا ہے کہ نیت کرنے کی جگہ ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ حجر اسود پر اس کو آنا ہے، تصویر میں آنا آسان ہے لیکن حقیقت میں آنا بہت مشکل ہے۔ وہاں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے حجر اسود کے قریب سے قریب تر آئے، لیکن اتنا مطلب کہ آسان نہیں ہے۔ نیت کرنا ضروری تھا، نیت کر لی، پیچھے سے کھڑے ہو کے نیت کر لی، چلتے چلتے نیت کر لی، حجر اسود سے پہلے نیت کر لی، یا حجر اسود کے سامنے آ کر نیت کر لی۔ ایک کام ہو گیا جو طواف کے لیے بڑا کام تھا۔ اب دوسرا کام ہے سنت موقدہ۔ استلام کرنا سنت موقدہ ہے، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے۔
طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، استلام 8 دفعہ کیا جاتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا ہے۔ استلام ہوتا کیا ہے میں عرض کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے استلام کیا، پھر ہر چکر میں جب یہاں بندہ آئے گا تو استلام کرے گا۔ جب ہر چکر میں کیا اور ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا تو کتنے استلام ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اختتام میں بھی آ کر کرے گا۔ پہلا استلام اور آخر کا استلام سنت موقدہ ہے، درمیان کے استلام مستحب ہیں۔ تو استلام سنت موقدہ ہے۔ اب استلام کے 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ زہ نصیب کسی کو موقع ملے، دونوں ہاتھ اس کے لگیں حجر اسود پر اور ہاتھ رکھ کے وہ بوسہ لے حجر اسود کا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن حجر اسود کو خوب خوشبوؤں سے ملا جاتا ہے۔ حالت احرام میں جو آدمی اس کو خوشبو سے بچنا ہے، تو اس لیے بوسے میں بھی احتیاط ضروری ہے اور ہاتھ لگانے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ لگا کر بوسہ لیا جائے، یہ حجر اسود، یہ موقع مل جائے تو سب سے افضل ہے۔ یہ موقع نہیں ملتا، ابھی منہ نہیں جا پا رہا، صرف ہاتھ لگائے ہیں، صرف ہاتھ لگائے ہیں، مثال کے طور پر دونوں ہاتھ لگائے ہیں، منہ نہیں جا پا رہا، یہ دوسرا مرحلہ، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اب ہاتھ چوم لے، ان ہاتھوں نے حجر اسود کو چھوا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو پا رہا، بندہ تھوڑا اور دور ہے، چھڑی اگر ہو، عام طور پہ چھڑی ہوتی نہیں ہے لیکن مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چھڑی اگر ہے وہ لگا کر چوم لے، یہ بھی ممکن۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حجر اسود جہاں سے بھی، یعنی اس لائن کے سامنے جہاں بھی موقع ملے گا، آپ اس فرش پر کھڑے ہیں جس کے اوپر چھت نہیں ہے، آپ برآمدے میں ہیں، آپ مسجد کے کسی فلور پر ہیں، آپ 2nd فلور پر ہیں، 3rd فلور پر ہیں، جہاں بھی ہیں، طواف شروع کرنا ہے یا گزر کر استلام کرنا ہے، آپ نے یہ منتخب کرنا ہے کیا میں بالکل حجر اسود کے سامنے آ گیا؟ ایسا اندازے سے ہی ہوگا۔ بعض دفعہ لائٹ لگی ہوتی ہے، بعض دفعہ لائٹ نہیں لگی ہوتی، تو آپ نے تقریباً سب جگہ ہے حضور، لائٹ مطاف میں بھی ہے، اوپر فلورز میں بھی۔ اصل میں معاملہ پتہ کیا اشفاق بھائی، لائٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن گراؤنڈ بہت بڑا ہے، میں لائٹ کے سامنے ہوں یا نہیں ہوں، بالکل ایگزیکٹ تعین نہیں ہو پاتا، یہ فیصلہ بعض اوقات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک اندازے سے کام لینا ہے، اندازے سے ہو جائے گا، ظن غالب سے کام لینا کہ استلام میں کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں یہ عرض کر چکا کہ استلام میں پہلا جو استلام ہے سنت موقدہ، آخری جو استلام ہے سنت موقدہ، درمیان کے مستحب ہیں۔ ممکن ہے آپ کو بعض دفعہ مڑنے کا موقع نہ ملے، وجہ اس کی یہ ہے پیچھے سے کوئی ویل چیئر والا آ رہا ہے، ہاں جی، آپ کھڑے ہوئے اور اس نے آپ کو لگا کے مارنی ہے، بالکل، یا اس کو نقصان پہنچنا ہے یا آپ کو نقصان پہنچنا ہے، تو لمحوں میں اور سیکنڈوں میں یہ موقع ملتے ہیں۔ بندہ پھر آگے جانا ہوتا ہے، طواف کے اندر تو چلنا ہے نا، پھر رکا تو لوگوں کو اذیت پہنچے گی۔ تو یہاں سے بھی اگر کسی کو نیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہاں سے بھی نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد استلام کرنا ہے۔ اچھا، اب اس نے دور سے اشارہ کیا، چوتھا مرحلہ، اس کو چومنے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ براہ راست چھونے کا موقع نہیں ملا، چھڑی کا موقع نہیں ملا، اب جب اس کے سامنے سے گزرے گا، دونوں ہاتھ اٹھائے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ تصور کرے گا کہ گویا کہ میرے ہاتھ حجر اسود کو چھو رہے ہیں، اور پھر یہ تصور لیے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہے چوم لے گا۔ عورت جو ہے اتنے ہاتھ اٹھائے گی اتنے نماز میں اٹھاتی ہے، اور مرد جو ہے وہ کانوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ پورا ہو گیا، ابتدائی طواف کا دوسرا مرحلہ پورا ہو گیا، اب یہ آگے بڑھے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استلام کے دوران یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ جی میں اتنا کھڑا ہو جاؤں میں یہ دونوں لائنیں پڑھ لوں، تو بعض اوقات آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ استلام، اشارے سے استلام ہو جائے گا، سنت موقدہ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھنا، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ موقع مل جائے تو پڑھ لیں ورنہ آگے چلتے رہیں۔ اچھا، استلام کرتے ہوئے ہر بار سینہ حجر اسود کی طرف ہوگا؟ حجر اسود کی طرف ہو جائے جب استلام ہوگا، سامنا جب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جناب۔ جیسے آگے بڑھنے لگیں، ممکن ہو رفیق العالمین پاس ہوگی تو اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، یہ دعا پڑھ لیں۔
اللهم إيمانا بك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اے اللہ، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے میں طواف کر رہا ہوں. اور یہ جو دعا ہے یہ معصور دعا ہے. اس دعا کے پڑھنے کی برکتیں ہوں گی. اگر ہم سمری کی طرف جائیں کہ ہم نے جو آج سیکھا ہے طواف شروع کرنے کا طریقہ، طواف شروع کس طرح کرنا ہے، 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. پہلا مرحلہ ہے نیت کرنا. نیت کا سب سے بہترین پوائنٹ وہ ہے جو ایرو بتا رہا ہے. دوسرا مرحلہ ہے استحرام کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے آگے بڑھنا. اب جب پورا ایک چکر نکال کر آئیں گے، حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، ایک چکر پورا ہو گیا. طواف پورا نہیں ہوا. طواف 7 چکروں کا نام ہے. تو یوں کر کے 7 چکر جب کریں گے، آخری دفعہ مزید استحلام کریں گے تو طواف مکمل ہو جائے گا. طواف جو کہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں. آئیے مختصر انداز میں سنتے ہیں کہ طواف کے اہم مسائل کیا ہیں. جی، طواف کے اہم مسائل. طواف کوئی بھی ہو، عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا واجب ہے، اگرچہ کوئی نفلی طواف ہے. پیدل طواف کرنا واجب ہے، لہٰذا ویل چیئر پر بلا عذر طواف نہیں کر سکتے، کندھے پر گود میں سوار ہو کر طواف نہیں کر سکتے، اسکوٹی پر نہیں کر سکتے، الیکٹرک گاڑی ہے اس پر سوار ہو کر طواف نہیں کر سکتے. طواف کے اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں. طواف کے اندر یہ واجب ہے، نماز میں تو فرض ہے لیکن طواف میں واجب ہے کہ وضو ہو اور بندہ پاکی سے ہو، بے غسل نہ ہو. یہ ہونا واجب ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے لیکن طواف میں واجب ہے کہ ستر عورت سے ہو. وضو کا کوئی ایسا حصہ کھلا ہوا نہ ہو جو معنی نماز بنتا ہے. نماز میں جتنا ایسا معنی بنتا ہے اتنے حصے کا نہ پایا جانا واجب ہے. ایک واجب یہ ہے کہ طواف کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے. آپ پوچھ رہے تھے کہاں سے جائے گا. طواف کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے، یعنی حجر اسود سے شروع کرے اور باب کعبہ کی طرف بڑھے. صحیح، تو یہ دائیں طرف سے شروع کرنا کہلائے گا. طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ باب کعبہ کے سامنے سے آئے اور وہ گیٹ کھلا ہوا مل گیا، حتیم میں چلے گئے اور شارٹ کٹ لگا کر آگے. نہیں، حتیم کے باہر سے طواف کا ہونا واجب ہے. طواف کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے بعد کوئی بھی طواف ہو، نفل طواف ہو، نظر کا طواف ہو، طواف الزیارہ ہو، طواف وداع ہو، طواف قدوم ہو، عمرے کا طواف ہو، 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. ہمارا ایک حصہ مکمل ہوا طواف، اور اس کے حوالے سے اہم باتیں وہ ہم نے ملاحظہ کی، وہ ہم نے سنی. مفتی صاحب، آپ نے فرمایا طواف کو دائیں طرف سے شروع کرنا واجب ہے، تو جب طواف شروع ہوگا تو کعبہ شریف تو بائیں ہاتھ کی طرف ہوگا نا ہمارے، وہ کوئی دائیں ہاتھ کی طرف نہ سمجھے. کعبہ شریف بائیں لیفٹ کی طرف ہوگا، دل کی طرف ہوگا. جی، پھر اب طواف شروع ہوگا نا، پھر آگے بندہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. اگر بائیں طرف نہ کیا تو پھر بندہ الٹا چلے گا. صحیح. تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا دائیں طرف سے شروع کرنا واجب ہے؟ کوئی دیکھیں، اس نے جب نیت کی ہے تو اس کا رخ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے. صحیح. استلام کر رہا ہے، اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اب اس کے سامنے 2 سائیڈ ہیں، دائیں جائے یا بائیں جائے. صحیح. اب دائیں جائے گا. دائیں جائے گا مطلب رخ پھیرے گا اور خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف بڑھے گا. اب اس کا لیفٹ طرف ہو گیا حجر اسود. جی ٹھیک. اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ احرام کیا ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں. احرام حج کے لیے، عمرے کے لیے شرط ہے، اور احرام نیت کا نام ہے. احرام کی کچھ پابندیاں ہیں. احرام ہوتا کیا ہے؟ احرام کو اگر ہم 3 لائنوں میں سمجھنا چاہیں تو احرام کیا ہے جناب؟ احرام نیت کرنے کا نام ہے. نیت کی جاتی ہے، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ نیت کرنے میں یہ بھی ضروری ہے تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی لفظ پڑھے. تلبیہ طرز میں سنا دیں تو کیا بات ہے جناب؟ سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لك لبيك اللهم لبيك
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمارے اشفاق بھائی عالم دین ہیں، مدنی ہیں، لہٰذا انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا یہ اس لیے اختیار کیا کہ تلبیہ جب بھی حاجی پڑھے گا مستحب اس کے لیے یہ ہے 3 دفعہ پڑھے. تلبیہ 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، نیت کے بعد پڑھنا ضروری ہے یا اس کے قائم مقام لفظ کہنا ضروری ہے، ورنہ احرام شروع ہی نہیں ہوگا، یہ نہ آپ کو واپس مکہ جانا پڑے. پھر اس کے بعد تلبیہ کے اپنے مواقع ہیں، جب مومنٹ ہوگی تلبیہ کہنا مستحب ہوگا. کھڑے ہیں، بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، گاڑی چلنا شروع ہوئی، پہاڑ پہ چلنے لگے، نیچے اترنے لگے، جب مومنٹ کوئی پوزیشن چینج ہو تلبیہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے. تلبیہ پڑھا جائے گا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا جائے، طواف کے درمیان روک دیا جاتا ہے. عمرہ کرنے والا تو مکمل روک دیتا ہے، جو حج میں ہوتا ہے وہ پھر طواف کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے گا، اور حج کا طواف باندھنے کے بعد اور جو پہلے سے حج کا طواف باندھے ہوئے تھا وہ رمی کے وقت تلبیہ کہنا بند کرے گا. تلبیہ کہے گا نیت کے بعد، دوسری اہم چیز ہے. اور تیسری جو اہم چیز ہے، نیت کرتے پابندیاں شروع ہو گئیں. یہ احرام کے واجبات میں سے ہیں، اس کی پابندیاں. اب ہم سن رہے ہیں احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، احرام کی نیت میں آ گیا، احرام باندھ لیا، پابندیاں ضروری ہو جائیں گی. احرام کی وہ پابندیاں ہوتی کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں. احرام کی پابندیاں 3 قسم کی ہیں. مرکزی طور پر سمرائز کرتے ہوئے ان کی ہم 3 اقسام بنا سکتے ہیں. وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے. نمبر 2، وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے یا بدن انسانی سے متعلق چیزوں سے ہے. نمبر 1 یہ 5 چیزیں ہیں: بال، نمبر 2 ناخن، نمبر 3 لباس، نمبر 4 خوشبو، اور نمبر 5 زینت. یہ 5 قسم کے کام ایسے ہیں کہ احرام کی پابندیاں ان سے متعلق ہیں. 2 قسم ہم نے ملاحظہ کی جن کا تعلق شکار سے ہے، جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے. نمبر 3 وہ پابندیاں جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا اس کے متعلقات سے ہے. شکار کی طرف چلتے ہیں، ہم پہلے پابندی کی طرف چلتے ہیں. شکار کے حوالے سے حالت احرام میں جو آ گیا وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جنگل کا شکار نہیں کر سکتا، اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، بندوق یا بارود کے ذریعے جنگل کے شکار کو ذبح نہیں کر سکتا، انڈے نہیں توڑ سکتا، پر نہیں اکھیڑ سکتا، اس کا بازو نہیں توڑ سکتا. اس کا جنگل کے شکار کی بات ہو رہی ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، اس کے انڈے نہ بھون سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے. یہ اس زمانے میں مسائل زیادہ درپیش آتے تھے جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، راستے میں جنگل میں جانور آ جاتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے، اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے. فی الوقت یہ مواقع نہیں ہیں. اب ایئر کنڈیشن میں حج ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے ایئر کنڈیشن شروع ہو جاتا ہے اور جدہ پہنچنے تک، مدینہ منورہ پہنچنے تک سفر کی صحبتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بہت ہی اچھی قسم کی بسوں کے ذریعے بندہ پہنچتا ہے، تو شکار کرنے کے معاملات درپیش ہی نہیں ہوتے. لیکن کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کر دیے. ممکن آج بھی کوئی طائف سے پیدل حج کرنے آ رہا ہو اور راستے میں کسی جنگل میں بھٹک جائے اور یہ نہ سمجھے کہ شکار حلال ہے. حالت احرام میں پھر شکار حلال نہیں رہتا. دوسری قسم کی پابندیاں بڑی اہم ہیں. ہر شخص جو حالت احرام میں آیا ہے اس کا تعلق اس سے پڑتا ہے، تیسری قسم سے بھی پڑتا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال، جب شکار پر اتنی بات ہوئی ہے، سمندری شکار کا کیا حکم ہے؟ سمندری شکار حلال ہے، یعنی مچھلیاں ہی کھائے گا. احرام والا مچھلی پکڑ سکتا ہے؟ جی، ضرورت کے تحت وہ پکڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں ہم سن چکے ہیں کہ بدن انسانی سے متعلق جو پابندیاں ہیں وہ 5 طرح کی ہیں. پہلی جو پابندی وہ ہے جس کا تعلق بالوں سے ہے. بالوں سے، جو ہیئر جو ہمارے ہوتے ہیں اس سے ہے. جب بھی بال کا ذکر احرام میں آئے گا، سر سے لے کر پاؤں تک کے ہر بال مراد ہیں. جناب، پہلی چیز یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بال الگ نہیں کر سکتا، خود الگ نہیں کر سکتا. الگ ہو جاتے ہیں وہ ایک اور صورت ہے، لیکن الگ ہو جانے پر بھی صدقہ وغیرہ دینا ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے. خود الگ بالکل نہیں کرے گا. لہٰذا احرام میں آ گیا، اب مجھے نہیں تراش سکتا، بغل کے بال نہیں بنا سکتا، منہ زیر بال نہیں بنا سکتا. زیادہ غلطیاں انہی چیزوں میں ہوتی ہے. حلق تو کم ہی لوگ کرتے ہوں گے ایسا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے زیادہ تر کو کہ جناب حلق اور تقصیر بعد میں ہوتی ہے. بال جدا نہیں کر سکتا.
پھر جدا کر لیے، کتنے کیے کتنے نہیں کیے، ہر ایک کی جداگانہ تفصیل ہے۔ بالوں کے حوالے سے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ جناب بالوں کو گوند کے جما نہیں سکتا کہ جناب بالکل جمع وما کے جیل ویل لگا کے چل رہا ہے، نہیں، حالت احرام میں عاجزی مطلوب ہے، بکھرے بال ہونا مطلوب ہے، سادہ لباس ہونا مقصود ہے، بغیر سلے لباس کی اہمیت ہے، لہذا بالوں کو گوند نہیں سکتا، کسی اور کا سر مونڈ نہیں سکتا، اگرچہ کہ یہ خود حالت احرام میں نہیں، سامنے والا حالت احرام میں۔ ہاں اگر یہ حالت احرام میں ہے اور وہ بھی ہے، دونوں کے حلال ہونے کا وقت ہو گیا، یعنی اب عمرہ مثال کے طور پر کر رہے تھے، اب انہوں نے عمرہ کر لیا، صحیح کر لی، اب انہوں نے حلق کرنا ہے، دوسرے اس کے ساتھی ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کا وہ کر سکتے ہیں۔ جو نہیں مار سکتے جناب حالت احرام میں، جو نہیں مار سکتے، جو پھینک نہیں سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ جناب ذرا مارنا اس کو، کپڑے میں ہیں تو جھاڑ کے دھوپ نہیں ڈال سکتے کہ جناب جوئیں مر جائیں، اسی طریقے سے بالوں میں کوئی پارا وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں لگا سکتے کہ جوئیں مر جائیں۔ تو بالوں کے جو احکام ہیں وہ ہم نے بیان کیے، حالت احرام میں آنے کے بعد یہ احکام لازمی رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بدن انسانی کے تعلق سے دوسری پابندی کس قسم سے ہے؟ ناخن کی قسم سے ہے۔ احرام کی جب نیت کر لی، ناخن نہیں اب تراش سکتے۔ اور یہ بات بھی ایک دلچسپ ہے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے یہ باتیں مستحب ہیں۔ اچھا، کہ بندہ منہ زیر ناف لے، بغل کے بال لے، ان کو صاف کرے، یہ مستحبات میں سے ہیں، لیکن احرام کی نیت جب کر لی تو اب نہیں کر سکتا، اب ناخن نہیں تراش سکتا، کسی اور کا ناخن بھی نہیں تراش سکتا۔ بدن انسانی کی تیسری قسم کی پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہے، سب سے زیادہ پریشانی حالت احرام میں دو ہی طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے، لباس سے متعلقہ امور اور خوشبو سے متعلقہ امور۔ لباس کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں چہرہ کھلا رکھیں گے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ عورت نقاب نہیں کر سکتی، آڑ کر سکتی، کوئی چیز یوں کر کے آڑ کر لے، آڑ کر لی اس نے، کوئی پنکھا لے لیا، کوئی گتا لے لیا۔ آج کل پی کیپ آ رہی ہیں، اس پہ پردہ ہوتا ہے، وہ خیمے کی طرح ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے پردہ، چہرے پر مس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو چہرہ چھپانا دونوں کا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد سر بھی نہیں چھپا سکتا، اسی طریقے سے کوئی ایسی کپڑوں کی گٹھڑی ہے سر پر وہ بھی نہیں لا سکتا، امامہ نہیں پہن سکتا، ٹوپی نہیں پہن سکتا، مرد دستانے نہیں پہن سکتا، مرد ایسی جرابیں اور موزے نہیں پہن سکتا جو وسط قدم کو چھپائے، وسط قدم۔ یہ جو قدم ہے، یہ جو حصہ ہے قدم کا، یہ حصہ، یہ وسط قدم ہے، یہ آگے کی انگلیاں چھپ جائیں حرج نہیں ہے، پیچھے کی ایڑی چھپ جائے حرج نہیں ہے، جو ابہار ہے جس حصے پر یہ حصہ نہیں چھپنا چاہیے۔ لہٰذا مرد ایسی جوتی بھی نہیں پہن سکتا کہ جو اس حصے کو چھپائیں۔ عام طور پر جو پشاوری چپل ہوتی ہے وہ چھپا لیتی ہے، بوٹ چھپا لیتے ہیں، تو دو کینچی والے جو چپل ہے وہ نہیں چھپائے گی۔ تو ایسی چپل کا انتخاب کرنا ہے کہ اگرچہ کہ انگلیاں ان میں چلی جائیں لیکن جو وسط قدم کا ابہار ہے یہ نہیں چھپنا چاہیے، نہ موزے سے، نہ جراب سے، نہ جوتی سے۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ یہ احرام کی وہ پابندیاں تھیں جس کا تعلق لباس سے تھا۔ اگلی پابندیوں پر چلتے ہیں جن کا تعلق خوشبو سے ہے۔ بڑی تنگ کرتی ہے خوشبو، صابن کی طرف جائیں تو خوشبو، پان کا معاملہ ہے تو خوشبو، چھالیا کا معاملہ ہے تو خوشبو، گٹکے کا معاملہ ہے تو خوشبو، تمباکو کا معاملہ ہے تو خوشبو۔ عطر لگانے والے تو کم ہوتے ہیں لیکن چھالیا، پان، گٹکے، تمباکو اور صابن اور شیمپو اور لوشن اور جہاز میں ملنے والا وہ لتھڑا ہوا خوشبو سے ٹشو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ گمگیر چیزیں ہوتی ہیں۔ حلال و حرام کے درمیان یہ تو فرق ہے۔ حالت احرام میں جب وہ آ گیا اب حلال چیزیں بھی حرام ہو گئیں۔ اب باتھ روم سے لوگ نکل رہے ہیں، سب کے لیے جا کے لوشن لگا کے اور ہاتھ دھونا حلال ہے۔ حالت احرام اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں، وہ نہیں لگا سکتا، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ جو لوشن وغیرہ ملتے ہیں لیکوڈ، صابن، طرح کی اور چیزیں،
جی ہینڈ واش ہوتے ہیں، ہینڈ واش وغیرہ، تو ان میں اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے۔ خوشبو کے حوالے سے کیا حکام ہے؟ بالوں میں خوشبو نہیں لگا سکتا، بدن میں خوشبو نہیں لگا سکتا، کپڑوں میں خوشبو نہیں لگا سکتا۔ وہ چیزیں جو خالص خوشبو پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، جاوتری ہے، لونگ ہے، الائچی ہے، دار چینی ہے، زنجبیل یعنی ادرک ہے، یہ چیزیں نہیں کھا سکتا جبکہ کچی ہوں۔ کھانے میں پکا لی گئیں کھا سکتا ہے۔ زردے میں ڈلی ہوتی ہیں چیزیں، الائچی وغیرہ ڈلی ہوتی ہے تو زردے میں پکی ہوئی اگر آگ میں تو کھا سکتا ہے، کچی نہیں کھا سکتا۔ حالت احرام میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق زینت سے ہے۔ زینت کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ اب جیسے خضاب لگانا، مہندی لگانا حالت احرام میں یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مکروہ ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں حرام جو چیزیں ہیں، زیتون کا تیل سر پہ لگاتا ہے کوئی، تل کا تیل لگاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز آنچل میں باندھ لیتا ہے جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک اور عنبر، اس کو خوشبو میں آنا چاہیے تھا ویسے، لیکن غلطی سے لگتا ہے یہاں گئی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ مکروہ جو چیزیں ہیں ان میں کنگھا کرنا ہے، سنگار کرنا ہے، بدن کا میل چھڑانا ہے، اس کو صابن کے بغیر نہانے کی عادت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بعض مواقع پر نہانا سنت ہے، نہانا منع نہیں ہے، اور بعض موقع پر تو ہو سکتا ہے فرض ہو جائے۔ کسی کو احترام ہو گیا تو جا کے نہائے گا، وہ چادریں بھی تبدیل کرے گا، لیکن میل نہیں چھڑائے گا۔ صابن تو لگانی نہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے عام طور پر، میل نہیں چھڑائے گا۔ ہاں، بغیر خوشبو کے صابن رکھ لیں کہ ہاتھوں کی جو چکنائی ہو جاتی ہے کھانے کے بعد، اس کے دھونے کی اجازت ہے، وہ چکنائی ہے، میل نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں نہانا سنت ہے۔ مثال کے طور پر دخول مکہ مکرمہ سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے غسل بھی فرمایا، احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی۔ اسی طریقے سے 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی زوال سے پہلے نہانا سنت موقدہ ہے۔ حالت احرام ہوگی، احرام سے ہوں گے، عرفات کا میدان ہوگا، وہاں نہانا سنت موقدہ ہے بڑا مشکل اس سنت کو ادا کرنا۔ غسل خانہ نہیں ہوتے، صرف WC والے روم ہوتے ہیں، وہاں جا کے ذرا لوٹا وغیرہ بہا کے تھوڑا سا صاف واف کر لیں، اور پھر آنکھ بند کر کے، طبیعت تو خراب ہو رہی ہوگی، آنکھ بند کر کے پانی ڈال لیں اپنے اوپر بس، تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اگلی قسم کی پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلقات سے ہو، حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بعض چیزیں تو حج کو فاسد بھی کر دیتی ہیں بعض صورتوں میں۔ پہلی چیز ہے، حاجی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ بیوی کے قریب جائے، صحبت کرے، یا اس عمل کا نام لے، یا بیوی سے وہ معاملات کرے جو ازدواجی تعلقات کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی پابندیاں تھیں۔ پہلی پابندیاں وہ جن کا تعلق شکار سے، دوسری وہ بدن انسانی سے، تیسری وہ جن کا تعلق ازدواجی تعلقات سے۔ پھر بدن انسانی کی جو پابندیاں ہیں ان کی 5 اقسام تھیں۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ طواف کا طریقہ، طواف کی اقسام، طواف کے اہم مسائل، اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں، احرام کی پابندیوں کی اقسام، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حالت احرام میں جب ہم آئیں تو حالت احرام میں آنے پر جو مسائل ہیں ان کو فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، طاقت دے۔ لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم پان کے بغیر کیسے رہیں گے، ہم چھالیا کے بغیر کیسے رہیں گے۔ چھالیا میں کچی خوشبو ڈالی جاتی ہے، بالکل جب اتر جاتی ہے تو خوشبو ڈالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوس کے حوالے سے سوال ہوتا ہے اشفاق بھائی۔ جی جوس ہم یہاں بھی پیتے ہیں، لیکن وہاں کا جو جوس ہے بڑی خوشبو ہوتی ہے اس میں۔ اس کا کیا حکم؟ یہاں نہیں ہوتی۔ اس کے یہاں حکم بھی آتے ہیں خوشبودار، ممکن بعض علاقوں میں ملتے جی ہوں۔ اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے پیچھے میں 2 سال لگا رہا۔ اچھا، مجھے تلاش تھی سائنٹسٹ کی، اور سائنٹسٹ بھی ایسا کہ جو بالکل فوڈ سے متعلق ہو۔ اچھا، تو پاکستان کے اندر سب سے بڑی ایک کمپنی ہے مشروبات کی، اس کمپنی کو جو سائنٹسٹ ڈیل کرتا ہے اس سے میری میٹنگ ہوئی۔ اچھا، اس حوالے سے
طے یہ کرنا تھا کہ جو ایسڈ ڈالے جاتے ہیں جو خوشبو پیدا کرتے ہیں، مصنوعی خوشبو ہوتی ہے، یہ کس مرحلے پہ ڈالے جاتے ہیں؟ آیا کہ آگ کا عمل، پکنے کا عمل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح. چھالیا فیکٹری میں میں حاضر ہوا ایک مرتبہ اچھا، یہ تحقیق بھی کر چکے ہیں آپ؟ کہ جناب چھالیا کے اندر جو خوشبو ڈالی جاتی ہے یہ کچی خوشبو ہوتی ہے یا آگ کے عمل سے گزر چکی ہوتی ہے؟ کچھ چھالیا بھونی تو جاتی ہے، جی جی، ہیٹ دی جاتی ہے. چھالیا کو بھونا جاتا ہے، باقاعدہ بڑے بڑے کڑھائے ہوتے ہیں. تو اگر چھالیا زردے کی طرح پکائی جا رہی ہے اور وہ خوشبو اس کے اندر مکس ہو گئی، بعد میں خوشبو آ رہی ہے تو اور حکم ہوتا. لیکن چھالیا میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا، خوشبو جو کہ اڑ جاتی ہے تو کڑھائی سے اتارنے کے بعد تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر خوشبو چھڑکی جاتی ہے اس کے اوپر. اس لیے منع ہے. کچی خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتا. صحیح. جوس کا کیا ہو؟ جوس کے حوالے سے اب کلیئرٹی اتنی نہیں ہو پا رہی تھی کہ کس مرحلے پر ہوتا ہے. طے تو ہمارا یہی ہوا تھا کہ ہم فیکٹری میں جائیں گے اور وزٹ کریں گے. اچھا. لیکن ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. صحیح. اور پھر وہ مقاصد بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کیا مقصد ہے. آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کسی دوسری پارٹی نے کسی اور روپ میں بھیج دیا ہو اور ہمارے راز جا کے ٹرانسفر کر دے گا اور مولے لے جائیں. تو ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے. لیکن میٹنگ ہماری بہت فروٹفل رہی، بہت مفید میٹنگ رہی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کچی خوشبو اس میں ڈالی جائے، کیونکہ ٹیٹرا پیک ہوتا ہے یا بوتلوں میں ہوتا ہے، ایئر ٹائٹ ہوتا ہے. تو ایسڈس کو محفوظ بنانے کے لیے، اور وہ جو چیز ہے وہ 4-6 مہینے مارکیٹ میں رہتی ہے، اس خراب نہ ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو آگ کے عمل سے گزار کے گرم کر کے پیک کرتے ہیں. صحیح. انہوں نے یہ بتایا کہ ٹیٹرا پیک میں جو چیز ہوتی ہے وہ گرم حالت میں پیک ہوتی ہے، ہیٹ کر کے. تو ہیٹ کر کے پیک ہوتی ہے. انہوں نے ڈگریز بھی بتائیں کہ 90 سے کم یہ ٹمپریچر نہیں جاتا، اس سے اوپر پر ہی جاتا ہے. اور یہ اتنا گرم کر کے خوشبو اس کے اندر شامل رہتی ہیں. تو پھر اطمینان ہوا، کیا نکلا کہ پھر اطمینان ہوا کہ جب مشروبات کے اندر جو خوشبو یا ایسڈ ڈالی جاتی ہے وہ آگ کے عمل سے گزر جاتی ہے تو اب ان مشروبات کا حالت احرام میں پینا جائز ہے. آئس کریم بھی بہت کھلائی جاتی ہے، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے بعض اوقات. آئس کریم کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آئس کریم میں بعض آئٹم وہ ہیں جو اوپر سے ڈالی جاتی ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں ایک مثال دوں، کیوڑا زردے میں ڈالا جاتا ہے تو اوپر سے ڈالا جاتا ہے، پکتے ہوئے شاید نہیں ڈالا جاتا. تو آئس کریم کے اوپر سے خوشبو اگر ڈالی گئی ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو پکائی نہیں گئی تو بچیں گے. صحیح. لیکن بچنا چاہیے کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے، آئس کریم سے، جوسز سے، خاص کر ٹھنڈے ہوں اگر. اور آپ کا ابھی حج نہیں ہوا ہے تو خاص طور پہ ویسے بھی پورے سفر میں آپ جتنا اپنا خیال رکھیں گے، جتنا اپنا کیئر کریں گے نا، آپ انشاءاللہ فائدہ پائیں گے. اور جتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں مفت کا مال ہے تو ویسے بٹ رہا ہوتا ہے، لنگر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مال مفت کا ہے، پیٹ تو اپنا ہے نا. تو اپنے گلے کا، اپنے پیٹ کا خیال رکھیں گے تو سفر بہت اچھا رہے گا. ورنہ عام طور پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹرز کے پاس دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں، جبکہ لوگ طواف کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اور یہ حضرات عام طور پہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو بچنا چاہیے. آپ کی کالز بہت ساری آئی ہوئی ہیں اور وقت جو ہے یہ بھی بہت کم ہے ہمارے پاس. سوالات کی طرف کچھ چلتے ہیں، جلدی کالز لیتے ہیں، مفتی صاحب سے جوابات لیتے ہیں. جی کال چلائیے. سوال عرض ہے کہ طواف زیارہ جو کرتے ہیں وہ میں نے 7 چکر طواف زیارہ خانہ کعبہ کے کیے ہیں، اس کے بعد میں نے صفا مروہ وغیرہ نہیں کیا، وہ غلطی اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح نہیں کی انہوں نے، کیا کریں گے؟ صحیح، اگر آپ نے حج کا احرام پہلے باندھا اور اس کے ساتھ نفلی طواف کیا اور صحیح کر لی تب تو ادا ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو سوال نہ پوچھتے. ان کا ذہن یہ ہوگا طواف زیارہ کی بات کروں گا اور صحیح رہ گئی ہے. اب اگر یہ میقات کے باہر، ظاہر بات ہے میقات کے باہر ہی چلے گئے ہوں گے جی، تو دم دے دیں، وہ کافی ہے. دم یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور، چھوٹا جانور، ان کی طرف سے سرزمین حرم مکہ میں، مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے بہت بڑا ایریا ہے، حرم کے اندر ذبح ہونا ضروری ہے. خود جا سکتے ہیں تو خود کر لیں، ورنہ کسی کے ہاتھ بھیج دیں وہاں. یعنی کہ حج کے جو 3-4 ایام ہیں اس میں تو جانور بڑا مہنگا ہوتا ہے. جی، عام دنوں میں جانور سستا ہوتا ہے، پورے سال میں کبھی بھی کروا سکتے سستا ہوتا ہے. عام دنوں میں 200-250 کا بکرا مل جاتا ہے، اور حج کے ایام میں 400, 450, 500 یہ ریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کے ذریعے بھیج دیں یا کسی کو کہہ دیں کہ بھائی میری طرف سے کر دینا، وہ کر دے تو بھی پیسے بھیج دیں گے تو امید ہے وہ کر ہی دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد عاصف اتاری ہے، میں شریف آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم پاکستان سے حج کرنے اگر جا رہے ہیں، وہاں پر جو حج کی قربانی ہوتی ہے
تو کیا جو ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی واجب قربانی ہوتی ہے وہ بھی ہم ادا کرنا ہوگی، یا جو حج کی قربانی اسی میں ایک ہی قربانی میں دونوں قربانیاں ادا ہو جائیں گی؟ حج کی قربانی اور ویسے قربانی دونوں کا کیا؟ حج کران کرنے والے پر، حج تمتع کرنے والے پر حج کی قربانی جدا گانا واجب ہے، یہ تو واجب ہے ہی ہے۔ افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ رہی بات عید کی قربانی کی، تو بعض لوگ مسافر ہوتے ہیں، بعض لوگ مسافر نہیں ہوتے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ مینا جانے سے پہلے وہ مقیم تھے یا مسافر، تو پہلے مقیم رہیں گے، وہ دوران بھی مقیم رہیں گے۔ تو جس کی اقامت پائی جا رہی ہے، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ عید کی قربانی ٹھیک ہے، وہ تو صرف حج والے تو بیان کر دیا۔ جی۔ اب عید کی جو قربانی ہے وہ مسافر پر واجب نہیں ہے، جو مقیم ہو گیا اس پر واجب ہے۔ تو بعض حاجی وہ ہوں گے جو مقیم ہو چکے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو مقیم نہیں ہوں گے۔ تو واجب کا جو سوال ہے اس تناظر میں ہی اس کا جواب یہ تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیں۔ سید محمد لطیف شاہ بخاری سر میرا نام۔ میرا سوال یہ ہے قبلہ مفتی صاحب سے کہ حج کے بعد جو طواف زیارہ ہوتا ہے زیارت کے لیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے مکمل رہنمائی فرما دے کہ کتنے چکر طواف کے اس میں آتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ سارا جو ہے نا رہنمائی فرما دیں اس بات پہ۔ طواف زیارت کیسے کریں گے، پورے اس کے چکر کتنے ہوں گے، کچھ الگ سے شاید یہ سمجھ رہے ہیں۔ حج کے 3 فرائض ہیں، ایک حج کا احرام باندھنا، دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ کرنا۔ 9 ذوالحجہ کو جیسے ظہر کا وقت شروع ہوگا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، اور وقوف عرفہ کا وقت جاری رہتا ہے اگلے دن کی جو فجر ہے اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، لیکن واجب یہ ہے کہ دن میں وقوف کیا جائے اور غروب تک پھر وقوف ہوگا۔ یہ دوسرے فرض کی تفصیل تھی۔ تیسرا جو حج کا فرض ہے وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کو، فجر کا وقت جب شروع ہوگا اس کے بعد سے لے کے پوری زندگی اس کا وقت ہے۔ اچھا، جب بھی ادا ہوگا ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ لیکن واجب یہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کی یوم نحر سے، یعنی 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے ایام نحر میں کرنا یہ واجب ہے۔ طواف زیارہ رمی سے پہلے ہو سکتا ہے، حلق سے بھی پہلے ہو سکتا ہے، حالت احرام میں بھی ہو سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ رمی کر لی ہو، قربانی کر لی ہو، احرام اتر چکا ہو، افضل یہ ہے۔ پھر خانہ کعبہ آئے، 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانا طواف زیارہ ہے۔ کسی نے اگر 4 چکر لگا لیے تب بھی بہت سارے احکام میں اسے تخفیف مل جائے گی۔ صحیح، کم از کم 4 چکر بھی لگا لیے تو، لیکن 7 چکروں کا کرنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک پوچھ رہے ہیں فیس بک پر کہ کیا احرام میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ انجیکشن کا نام ہے انسولین۔ جی، لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ جو پاکستان حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کر کے مدینے چلے جاتے ہیں، تو واپس آتے ہوئے وہی افراد یا کران کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، عورت طواف زیارہ عذر کی وجہ سے نہ کر پائے اور مدینے چلی جائے تو اب کیا احکام ہے؟ دوسرے سوال کا جواب سے آنے والا قران کر سکتا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ طواف زیارہ کیے بغیر مدینہ منورہ چلے گئے۔ پہلے تو اس بات کو غور سے سنیں کہ وقوف عرفہ کے بعد فجر کا وقت شروع ہو گیا اس دن کا، جو بھی طواف کرے گا بندہ وہ طواف زیارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگرچہ کہ اس نے نیت نہ کی ہو میں یہ طواف کرتا ہوں، صحیح، صرف طواف کی نیت ہونا کافی ہے کہ بھئی میں طواف کر رہا ہوں۔ کوئی بھی طواف کیا کسی نے، وہ طواف زیارہ ہی ادا ہونا ہے۔ کسی نے کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے طواف وداع ہوتا ہے پھر زیارہ ہوتا ہے، اس نے طواف وداع کی نیت سے طواف کیا، وہ طواف وداع نہیں کہلائے گا، طواف زیارہ ہی کہلائے گا۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص یوں ڈائریکٹ مدینہ منورہ چلا جائے، طواف کر کے گیا ہوگا۔ لیکن وہ خاتون کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا عذر ہو اور ان ایام کی وجہ سے انہوں نے نہ کیا، ویسے ہی چلی گئی۔ اچھا، خاتون کا سوال تھا۔ دیکھیں، طواف زیارہ کیے بغیر اگر چلی گئی ہیں تو واپس آنا ان پر فرض ہے۔ اچھا، واپس آئیں گی اور آ کے طواف زیارہ کریں گی، جب بھی خلاصی ملے گی۔ کوئی اونٹ کی قربانی، کوئی بیل کی قربانی، کوئی بکرے کی قربانی طواف زیارہ کا نعم البدل نہیں بن سکتا۔ کوئی کفارہ، کوئی اور عمل نعم البدل نہیں بن سکتا۔ طواف زیارہ ہی کرنے پر خلاصی ملے گی۔ بعض اوقات مدینہ منورہ سے فلائٹ ہوتی ہے ملک پاکستان آ گیا جب بھی خلاصی نہیں ہے، عورتوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے عورتیں حلال نہیں ہوں گی۔ اچھا، طواف زیارہ کیے بغیر یہ پابندی برقرار رہے گی۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ عمرہ کیا حاجی نے، مکہ مکرمہ میں آیا اور پھر وہ مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے اس کے بعد 3 آپشن ہیں۔ صرف عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے تب بھی ٹھیک ہے،
دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ حج تمتع کا احرام باندھ لے تب بھی ٹھیک ہے، براہ راست حج تمتع کا احرام باندھا، آ کے مکہ مکرمہ ٹھہر گیا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اور جب وقت ہوا مینا چلا گیا۔ یہ دو آپشن تو ٹھیک ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ کیا وہ مدینہ منورہ سے جب آ رہا ہے دوبارہ مکہ مکرمہ حج کران کر سکتا ہے یا نہیں؟ علماء اہل سنت کے درمیان یہ صورت مختلف فی ہے، ہم بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، اس میں یعنی اجازت نہیں ہے کہ وہ قران کرے، بلکہ اگر پاکستان سے گیا ہے یا آفاقی ہے تو وہ حج تمتع ہی کر لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر۔ پاکستان سے جانے والا تو کرے گا، آفاقی سبھی کے لیے قران بھی کرے گا، لیکن جو پاکستان سے حج کے لیے گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا، پھر دوبارہ مدینہ منورہ گیا، جی اب واپسی میں قران ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کرے۔ یعنی وہی کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد جو سمجھتے ہیں کہ اب آسانی ہے تو یہ اس کو نہ کرے، بلکہ اپنے حج تمتع کا ہی وہ جو احرام جو شہر سے اپنے ملک سے نیت کر کے چلا تھا اسی کی ترکیب بنائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں، پھر سلسلے کو اپنے اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آخری کال ایک دے دیجیے۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے حج کی قربانی 10 ذی الحج کو نہ کی تو کیا 11 ذی الحج کو فجر کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر شیطان کو 11 ذی الحج کی کنکریاں مارنے کے بعد ہی کریں گے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ قربانی حج کے واجبات میں سے ہے اور قربانی کا ایک واجب وقت بھی ہے۔ واجب وقت کے دو زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ رمی کے بعد کرنی ہے، پہلے دن کی رمی کرنی ہے، اور پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس آدمی نے رمی کر لی پہلے دن کی، رمی کرنے کے بعد اب یہ قربانی کرے گا، 10ویں دن کر لے، 11ویں دن کر لے، 12 کے غروب سے پہلے کرے گا، یہ واجب ہے اس پر، ٹھیک، لیکن رمی کرنے سے پہلے نہیں کرے گا، پہلے دن کی رمی سے پہلے نہیں کرے گا، رمی کے بعد کرے گا۔ ٹھیک ہے، ترتیب اس میں واجب لازمی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ اختتامی مراحل کی طرف۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا اصطلاحات حج، اس میں ہم اپنے آڈینس میں سے کسی کو شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ چلے بھائی، کون آئے گا پہلے؟ وہ اپنا جو سیگمنٹ ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرین پر کچھ سچویشنز دکھائی جائیں گی، کیفیات دکھائی جائیں گی، ہمارا سوال ہوگا کسی سے۔ کون آئے گا؟ کوئی حاجی؟ آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، چلیں آپ حج پہ جا رہے ہیں، چلیں آپ آ جائیے۔ کیا اس میں گرامی آپ کا نام بتائیں گے؟ ابو رحیم اس کیمرے پہ ابو رحیم عبدالرؤف الطاری۔ ماشاءاللہ۔ اب ذرا اسکرین پر یہ 3 کیفیات ہیں آپ کو دکھائی جائیں گی، اور آپ نے بتانا ہے کہ مسعی جہاں پر صحیح کی جاتی ہے عبدالرحیم بھائی، وہ جگہ کون سی ہے؟ ان تینوں میں سے ذرا دکھائیے عبدالرحیم بھائی کو کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے پکچر، دوسری بھی دکھائیے۔ یہ بھی ایک جگہ ہے بڑی بابرکت، یہاں پر بھی کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اب ہماری مرادی کیا ان تینوں میں سے کون سی ہے؟ جی، یہ 3 جگہ آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ تینوں جگہ سے حج کے ایام میں گزرنا عام طور پہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے یہ صحیح کون سی پکچر میں کی جاتی ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3؟ نمبر 3۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسعی، جہاں صحیح کی جاتی ہے صفا و مروہ۔ مسعی، ایک تو وضو میں مسح ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مسعی، اور یہاں پر حج کا جو ہے واجب وہ ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین آپ بھی دیکھیں، یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور اسے مسعی کہتے ہیں۔ اور جو بقیہ 2 پکچرز ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بتائیں گے آپ یا ہم بتا دیں؟ ہاں، بیچ والی کون سی ہے؟ یہ جمرات، جہاں شیطان کو کنکری ماری۔ ہاں، اسے کہتے ہیں جمرات۔ اور پہلی والی یہ نہیں پتہ، یہ ہے مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ، جمرات اور یہ مسعی۔ ماشاءاللہ ہمارے عبدالرحیم بھائی کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے، آپ اپنا تحفہ قبول فرما لیں فیصل بھائی سے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب،
شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ